नावल तुम्हें अपना बना ले। राइटर शाजिया चौधरी। वो F11 की मार्केट में इंटीरियर डेकोर की अजीमुशान बिल्डिंग में दाखिल हुई तो सामने शहरों से मुठभेड़ हो गई। तुम्हारे लिए एक काम आया है। एक कैनेडियन फैमिली पाकिस्तान में सेटल हुई है। उन्हें अपने घर की डेकोरेशन प्लस फर्निशिंग करानी है। मैडम ने तुम्हें असाइन किया है ये प्रोजेक्ट। ओह, इर्सला ने दिलचस्पी से सर हिलाया था। क्या वो कनाडा की शोहरियत रखते हैं? क्योंकि फिर तो इन्हें डेकोरेशन और फर्नीचर वगैरह का स्टाइल भी वैसा ही चाहिए होगा। वो कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, माँ बाप पाकिस्तानी हैं। बच्चों में से भी बड़ी बेटी की पैदाइश यहीं की है। बाकी सब बच्चे कनाडा में पैदा हुए। बड़ी बेटी 1 साल की थी जब वो लोग कनाडा शिफ्ट हुए थे। अब 20 बरस बाद वतन वापस आए हैं पिछले माह। पहले रिश्तेदारों के यहाँ रहे, अब पिछले हफ्ते अपना घर खरीदा है। पूरी फैमिली घर में शिफ्ट हो चुकी है, जरूरी अशिया के साथ। मगर घर जाहिर है अभी खाली है। पहले उन्होंने वहाँ इंटीरियर और डेकोरेटर को हायर किया था। उसने पर्दे लगवा दिए थे। फिर किसी वजह से उसे ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा तो उन्होंने हमारी कंपनी से रजू किया। शहरोज ने तफसीलात से आगाह किया। मैडम आसफा इस प्रोजेक्ट को खुसूसी अहमियत दे रही हैं। रिच फैमिली है, जाहिर है हैंडसम पेमेंट करेगी। उन्हें हर चीज़ नहायत म्यारी और आला उदीदा ज़ेब दरकार है। फिर तो और भी अच्छा है। जाहिर है हम सब पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। मेरी गाड़ी पिछले कई अरसे से काफ़ी तंग कर रही है। अगर इस प्रोजेक्ट से ठीक ठाक कमीशन मिला तो नया इंजन बनवाऊंगी। 7,000 का खर्चा है। उसके रोज रोज के चौक पे बंद हो जाने का खतरा तो नहीं रहेगा। इरसला ने अपनी टेबल पर बैठकर पैड और पेन उठा लिया था। कल शाम 4 बजे इस एड्रेस पर पहुंच जाना। शहरोज ने एक कार्ड उसके हवाले किया। हूँ मिस्टर सुफियान शाह, डायरेक्टर जनरल सुफियान बिल्डर्स। वो कार्ड पढ़ रही थी। मिस्टर सुफियान 4 बजे ऑफिस से आ जाते हैं। अगर लेट भी हुए तो वहाँ उनकी बूढ़ी मुलाजमा बच्चों के हमरा मौजूद होगी। क्या मतलब? इरसला ने भुएं उचकाईं। क्या मुझे मिस्टर सुफियान से तफसीलात तय करनी हैं? और उनकी मिसेज? वो पाकिस्तान में एक हफ्ता क्याम करने के बाद वापस कनाडा चली गई हैं। मगर क्यों? इरसला का मुतजस्सिस अंदाज नहायत फितरी था। किसी काम से गई हैं। शहरोज ने मुख्तसरन बताया। किस किस्म का काम? वो उलझन रफा करने के लिए पूछ बैठी। शहरोज ने इस सवाल पर घूर कर देखा था। ला हौला वला कुव्वत, अरे भाई होगा कोई काम। मुझे उनके पर्सनल अफेयर्स से क्या लेना देना। तुम खाल उतारने बैठ जाती हो बाजुकात। अच्छा भाई, नाराज क्यों होते हो? चली जाऊंगी कल। भाई ये बताओ, कोई टेबल वर्क करना है या फिर मैं ऑफ कर लूं? वो ब्राउन लेदर बैग एक कंधे से दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए कह रही थी। ठीक है, जाओ तुम, अगर कुछ काम हुआ भी तो मैं देख लूंगा। शहरोज हसन में यही तो खूबी थी। हमेशा उसका बोझ और परेशानियां समेटने के लिए तैयार रहता था। वो ऑफिस से बाहर आ गई। सामने पार्किंग एरिया में उसकी गाड़ी खड़ी थी। ये मार्केट नई कॉलोनी में बनी थी और निस्बतन वीरान और खामोश सी थी। ओफो, अब यहाँ से चकलाला स्कीम 3 तक का तवील तरीन रास्ता कबाड़ा हो जाएगा सफर करते करते। उसने गाड़ी का लॉक खोलने के बाद लाशौरी तौर पर अपने कंधे दबाए। जब वो घर पहुंची तो पापा शाहीन फाउंडेशन से वापस आ चुके थे। उसके पापा मेजर जिया रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और हुकूमत की तरफ से मिले हुए इस खूबसूरत और कुशादा अपार्टमेंट में अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। उनके अपार्टमेंट के एन ऊपर वाला अपार्टमेंट उनके बड़े भाई कर्नल सज्जाद की मलकियत था। इत्तेफाक से दोनों भाई आर्मी में रहे थे और आगे पीछे ही रिटायर हुए थे। कर्नल सज्जाद की फैमिली खासी बड़ी थी और हर वक्त उनका अपार्टमेंट बारौनक और पुरशोर रहता था। दोनों भाइयों ने रिटायरमेंट के बाद शाहीन फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मेजर जिया ने बहुत गर्मजोश मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया था। भाई जल्दी से मुंह हाथ धोकर टेबल पर आ जाओ। भूख के मारे आंतें कुल्हू अल्लाह पड़ रही हैं। ओफो, एक तो आप भूखे बहुत कच्चे हैं और भूख लग रही थी तो 1 घंटे से खाना रख के क्यों बैठे थे? खा लिया होता ना। अपने बच्चों के बगैर मैं कैसे खा सकता था? न तुम आई न रोशान कॉलेज से लौटी। वो टेबल पर आगे बैठते हुए बोले। रोशान आज लेट आएगी। उसकी क्लास फेयरवेल पार्टी की प्रैक्टिस कर रही है। मेरा ख्याल है संडे को फंक्शन है। 4th ईयर के एजाज में पार्टी दी जानी है और अपनी रोशान फेयरवेल पार्टी की मुंतजम आला है। वो हंस पड़ी। हल्ले गुल्ले में तो वो यूं भी हमेशा आगे रहती है। पापा ने भी तबसरा किया था। वो मजाज में तुमसे खासी मुख्तलिफ है। लाउबाली और खलंडर तबीयत की मालिक है। हर बंदे की अपनी फितरत, अपना मजाज होता है पापा। और ये भी सच है कि इंसान अपने रंग में ही अच्छा लगता है। नई चीज, नया रवैया और मतवाजन जिंदगी गुजारने का असूल जरूर सीखे, मगर अपने फितरी अंदाज में रहते हुए। मैं तनकीद तो नहीं कर रहा था। जो इतनी हमायत आई है तुम्हारी तरफ से। पापा मुस्कुरा कर उसे देखने लगे। वो खजल सी हो गई। मुझे भी पता है। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। वो उठकर पीछे से उनके कंधे थाम कर झुक गई।
ہم بہت خوش نصیب ہیں جنہیں آپ جیسے پاپا ملے۔ ہائے، پاپا کی کچھ اور قسمیں بھی ہوتی ہیں؟ میجر صاحب نے مصنوعی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ سب سے اچھے پاپا ہیں۔ میں سمجھا جیسے ٹوائے شاپ ہوتی ہے ویسے ہی پاپا شاپ بھی ہوتی ہے، جہاں سے وہ سر ہلانے لگے۔ پاپا، ارسلا نے ٹھنک کر انہیں گھورا تھا۔ اوکے، وہ ہنس کر اٹھ گئے تھے۔ اب آپ کو چائے چاہیے ہوگی؟ وہ چائے کا پانی رکھ چکی تھی۔ آف کورس، تم جانتی ہو میں کھانے کے بعد ہمیشہ چائے لیتا ہوں۔ یہ ان کی برسوں پرانی عادت تھی اور دیکھا دیکھی ارسلا اور روشان کو بھی یہی عادت پڑ گئی تھی۔ میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، وہ چائے کا کپ تھام کر مڑے تھے۔ ٹھیک ہے، میں لاؤنج میں بیٹھ کر کچھ آفس ورک کروں گی اور روشان کا انتظار کروں گی۔ اسد شارجہ سے آ گیا ہے؟ جاتے جاتے پاپا نے مڑ کر دریافت کیا تھا۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ ارسلا نے تمام تر توجہ چائے کی جانب مبذول کر لی۔ غالباً آ چکے ہیں، میرا 2 دن سے تائی اماں کی طرف جانا نہیں ہوا۔ روشان سے پوچھیے گا، وہ تو ہر وقت ادھر ہی گھسی رہتی ہے۔ ارسلا کا لہجہ نارمل تھا۔ میرا خیال ہے میں بھائی جان سے شادی کے لیے بات کر لوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے تفہیمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ فی الحال آپ اس قصے کو رہنے دیں۔ میں اپنی فیلڈ میں قدم جمانے کے بعد شادی کا ارادہ رکھتی ہوں، اور اسد بھائی کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب تک وہ لوگ خود سے بات نہیں کرتے آپ کو ذکر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ بیٹیوں کے درمیان ہر طرح کی بے تکلفی اور اظہار رائے کی آزادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت اعتماد اور سکون کے ساتھ ان سے ہر طرح کے موضوع پر بات کر لیتی تھی۔ ایز یو وش، لیکن بیٹے 2.5 سال کی منگنی بہت کافی نہیں ہو گئی؟ میری خواہش ہے کہ تم جلد سے جلد اپنا گھر بسا لو۔ انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ پاپا، روشان کو بہت دیر نہیں ہو گئی؟ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، 4 بجنے کو ہیں۔ وہ اپنا کپ میز پر رکھنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر گھڑی کی دوڑتی بھاگتی سوئیوں پر تھی۔ جاؤ اپنی تائی جان کے ہاں جا کر معلوم کرو نینا آ گئی ہے یا نہیں۔ نینا اور روشان ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی اور اسی کی وجہ سے روشان ہر وقت تائی جان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ دونوں میں دانت کاٹے کی دوستی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر تائی اماں کے اپارٹمنٹ میں پہنچی تبھی ڈور بیل بجاتے سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اسد پر نظر پڑی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کو بہرحال آداب تو نبھانا تھے۔ وعلیکم السلام۔ اسد جواب دے کر بے نیازی سے ڈور بیل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے کچن کی سائڈ سے دروازہ کھل گیا۔ وسیع کچن میں مصروف عمل تائی اماں دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر خاصی محفوظ ہوئی۔ تائی جان، وہ 2 مغرور مٹیاریں ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی؟ کچھ خیر خبر ہے ان کی؟ نینا کہہ رہی تھی ریہرسل کی وجہ سے دیر ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے فون کر کے بتایا ہے کہ آدھ پون گھنٹے تک آ جائیں گی۔ کمال ہے، مجھے موبائل پہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ جھنجھلائی۔ میں انہیں پک کر لیتی، میں پاپا کو بتا کر آتی ہوں۔ اچھا تائی جان، میں مارکیٹ جا رہی ہوں ہفتہ وار سودا سلف لینے، کچھ گروسری وغیرہ تو نہیں منگوانی؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں بیٹے، البتہ اگر کوئی الیکٹریشین مل گیا تو لے آنا۔ گیسٹ روم کے باتھ روم اور اس کے سٹور کی وائرنگ خراب ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومی کے کمرے کا چھوٹا فریج بھی کام نہیں کر رہا، کافی عرصے سے خراب پڑا ہے، مگر روزانہ آج کل کے چکر میں کام رہ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ گھنے مونچھوں تلے اس کے ہونٹ بری طرح سکڑے، پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے ان کاموں کے لیے؟ اب یہ مردوں کے بیچ گھس کر کام کریں گی؟ وہ برہمی سے ماں کو گھور رہا تھا، اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ ارے بیٹا، اور کون ہے اور کس کو پرواہ ہے؟ رومی صدا کا نکما اور کامچور لڑکا ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، 20 برس کا ہے، مگر عقل نام کو نہیں ہے، احساس ذمہ داری چھو کر نہیں گزرا۔ اسے اپنے دوستوں اور میوزک کے جنون سے ہی فرصت نہیں ہے۔ رہے تمہارے ڈیڈی تو وہ آفس سے آئیں گے، انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں گے یا دوستوں میں نکل جائیں گے، لے دے کے یہی بچی رہ جاتی ہے تو بیٹ مین کس مرض کی دوا ہے؟ اسد تلخی سے گویا ہوا۔ بھی وہ تو روز گھنٹے 2 گھنٹے کو آتا ہے، صفائی کر کے اور 1-2 مزید کام کر کے یہ جا وہ جا، اور ارسلا بیٹی سمجھدار ہے، ہمیشہ سے وہی تو کرتی آئی ہے۔ تائی اماں مگن سے انداز میں ہانڈی میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ بیٹے، یہ شامی کباب مائکرو ویو اوون میں رکھ دینا، اسد کو چائے کے ساتھ دینے ہیں۔ جی اچھا۔ اس نے پلیٹ لے کے اوون میں رکھ دی جو پہلے سے آن تھا۔ اسد ہونٹ چباتا ہوا خاموشی سے اندر چلا گیا تھا۔ میں چلتی ہوں تائی ماں۔ ارے بیٹا بیٹھو تو، چائے بن رہی ہے، پی کے چلی جانا۔ تائی جان اسے خصوصی شفقت کا اظہار کرتی تھی۔ میں 5 منٹ پہلے پی کے آ رہی ہوں پاپا کے ساتھ، ابھی تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے سلیقے سے معذرت کی اور باہر نکل گئی۔ چائے لے لو اسد۔ تائی اماں پلیٹ میں گرما گرم شامی کباب اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے متوجہ کر رہی تھی۔ تم ارسلا کے ساتھ اتنے اکھڑے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ مجھے اس کی مردانہ قسم کی عادتیں سخت ناپسند ہیں۔ اسد نے اپنے احساسات چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی۔ عورت نزاکت اور آہستہ روی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، ضرورت سے زیادہ ایکٹیو، جرأت مند اور ہر الٹے سیدھے میدان میں ٹانگ اڑانے والی لڑکیاں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔
اوپر سے اس کی جاب نے اسے مزید بے باک اور بے دھڑک بنا دیا ہے، جدھر جی چاہتا ہے جا گھستی ہے۔ یہ بے خوفی، خود اعتمادی اور خود سری عورت کی شرمیلی اور شائستہ فطرت کے خلاف ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تائی جان نے برا سا منہ بنا کر بیٹے کے ارشادات پر رد عمل ظاہر کیا۔ وہ اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہے، کسی پہ انحصار نہیں کرتی۔ اس میں اتنا اعتماد ہے کہ وہ جو کام اپنے ذمہ لیتی ہے اسے احسن طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے کہ اس پہ جو اعتماد کیا جاتا ہے وہ اس کی حقدار ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ یوں بھی ان کے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے، دونوں بہنیں ہی تو ہیں۔ اگر ایسے میں اس نے باہر کے کام اپنے ذمہ لے لیے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کے لیے نہیں ہوگی، میرے لیے ہے۔ اسد کا لہجہ تیز ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو اپنے مقابلے پہ کھڑا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لڑکی ہے اور لڑکی بن کے رہے۔ آخر روشان بھی تو ہے نا۔ روشان کا اپنا مزاج ہے، ارسلا کا اپنا، دونوں میں کیا موازنہ کرنا۔ ارسلا کو انکل نے غیر ضروری آزادی دے رکھی ہے۔ اسد کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس نے اس آزادی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ خود کو اس کا اہل ثابت کیا ہے۔ منگنی آپ نے اور ڈیڈی نے اپنی پسند سے کی ہے نا، تو پسند کرتی رہیے جی بھر کر، مگر مجھے اس کام کے لیے مجبور نہ کریں۔ وہ خشک انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ تائی جان تشویشناک نظروں سے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اسد کا اپنا ایک مزاج اور نقطہ نظر تھا، جبکہ ارسلا شروع سے ہی بہت مختلف شخصیت کی حامل رہی تھی۔ اپنی عمر کے بچوں جیسی اس میں کبھی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ ذہین، حساس، ذمہ دار اور بلا کی محنتی، میجر صاحب نے اس کی صلاحیتوں کو جانچنے کے بعد اسے مقدور بھر اعتماد اور تعاون فراہم کیا تھا، جس نے اس کی شخصیت میں مزید نکھار اور پختگی پیدا کی تھی۔ اسد کا سٹائل، سوچ اور نظریات ارسلا سے میل نہیں کھاتے تھے۔ وہ اسے بطور منگیتر صرف برداشت کر رہا تھا، کوئی خاص محسوسات بیدار کرنے میں قطعی ناکام رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنے کا سوچ کر وہ کوفت اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگتا تھا۔ کباب صدر اور میرے لذیذ ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں بلایا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ ویسے اظہار قاضی بھی اچھا آرٹسٹ ہے، اگر اسے موقع دیا جائے۔ نینا نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کالج کے ہال میں اپنی باری آنے پر روشان کے ساتھ مل کر تیار کردہ آئٹم شروع کیا۔ یہ ایک مزاحیہ تقریر تھی۔ ارے بھئی یہ کیا بکواس ہے؟ اس کی کلاس فیلو ہما نے برا سا منہ بنایا تھا۔ مزید ایک دو نے بھی نکتہ چینی کی۔ آگے تو سن لو پہلے، روشان نے جھنجھلا کر کہا۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ فورتھ ایئر وہ کلاس ہے جو کبھی کبھی واقعی کلاس میں پانی لے جاتی ہے، وگرنہ عام طور پر آپ انہیں کیفیٹیریا اور گراؤنڈ میں بغیر مائکروسکوپ کے دیکھ سکتے ہیں۔ کلاسیں لینا ان کی عادت ہے بقول شاعر، اے فورتھ ایئر ساڈی فورتھ ایئر، ساری ٹیچرز کرن ایدی سیوا، کلاس وچ نہ آن والیا، تیرے نخرے دکھاون والیا۔ نینا نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانے کا حشر کیا تھا۔ فورتھ ایئر کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ کبھی کبھی کلاس لے کر ثواب کمانے میں کوئی حرج نہیں۔ عبدالستار ایدھی بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ بچوں کو عیدی بالکل نہیں دینی چاہیے، اس سے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ طبیعت بگڑ جائے تو شاعر کے اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے، جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے غرارے۔ چیٹنگ چیٹنگ، یہ تو ڈاکٹر یونس بٹ کا سٹائل ہے۔ صوبیہ کے گروپ نے شور مچا دیا۔ ارے بھئی سٹائل ہی لیا ہے، کوئی چوری تو نہیں کی؟ کاپی کرنے میں کیا حرج ہے؟ آج کل تو گانوں تک کی کاپی بننے لگی ہے۔ نینا نے روشان کے ساتھ شور مچا کر پھر چپ کرا دیا تھا۔ غراروں سے یاد آیا، آج کل غراروں کا بڑا فیشن ہے۔ فیشن تو پھر فیشن ہے نا جی۔ مثال کے طور پر ہماری فورتھ ایئر کا چھٹی ٹائم فل میک اپ کے ساتھ بہانے بہانے سے گیٹ کے چکر لگانا، اور ہمارے قومی ہیروز کا کتار اندر کتار مؤدب و مستعد ہو کر کھڑے ہونا۔ نینا سنجیدگی سے پڑھ رہی تھی۔ اب ہال میں دبی دبی ہنسی بکھر گئی۔ بہت ماریں گی فورتھ ایئر کی باجیاں، ہما نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ اب کچھ بات پارٹی کے بارے میں ہو جائے۔ پارٹی کرنا اور پارٹی بنانا اچھی بات ہے۔ پارٹی میں طرح طرح کے آئٹم ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اس کا مقبول ترین آئٹم ریفریشمنٹ ہوتا ہے۔ اور دوستو، فریش رہنا کسی اچھا نہیں لگتا۔ ہماری حکومت تو ہمیشہ ہی فریش رہتی ہے، اور یہ صورتحال بیچارے پاکستان انٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت دردناک ہے۔ زبردست، اب مزہ آیا نا؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ مزاحیہ تقریر کا، ہم دونوں کا۔ روشان نے فخریہ سر اٹھایا تھا۔ ابھی آگے بھی تو سنو دل تھام کے۔ نینا جوش میں آ گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا پیپر دوسری طرف سے الٹ کر وہ دوبارہ سلسلہ جوڑا۔ حاضرین، آپ جانتے ہیں سب سے لمبی جڑ خربوزے کی ہوتی ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ جڑ پکڑتا ہے،
और फोर्थ ईयर को देखकर सारा कॉलेज इबरत पकड़ता है। अल्लाह अल्लाह, ये फैशन की बहारें, ये मेकअप के लश्कारे, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपके कॉलेज से फरार का बहाना बन गए। वो गुनगुनाने लगी थी। खैर दोस्तों, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हमारी मशहूर फिल्मी आर्टिस्ट कीमा जी क्या खूब डांस कर रही हैं। ईमान से मेरा तो ईमान ताज़ा हो जाता है। हमारी कैंटीन की ताज़ा बताज़ा बनी हुई और बार बार गर्म की हुई गरम गरम चाय बहुत अच्छी होती है। पीजिए और दुआ दीजिए। नैना ने अपना आइटम पेश करने के बाद अलविदाई कलमात के बाद इजाज़त दी। सबने तालियां बजाईं। अब समझ में आया मैंने फेयरवेल पार्टी में ये आइटम क्यों शामिल किया है। रोशान राजहंस की तरह गर्दन अकड़ाए हुए थी। अब अगला आइटम मेरा है। ये एक ग्रुप परफॉर्मेंस है। नैना तुम भी अपनी जगह संभालो। इस आइटम में नैना भी शामिल थी। पहले हमारे ग्रुप का डांस आइटम परफॉर्म करने दो, हमें ज़रा जल्दी है। हुमा सिद्दीकी ने कहा था। उन्हें हदीका कैनी के दुपट्टा मेरा मलमल का पर परफॉर्म करना था। इसके बाद एक मज़ाहिया खाका शामिल किया गया। चूंकि लड़कियां आपस में मिलकर रिहर्सल कर रही थीं, इसीलिए गैर संजीदगी, लाउबालीपन, हंसी मजाक, ख्वाम खा के शोर शराबे की वजह से अभी तक कोई तसल्ली बख्श रिहर्सल नहीं हो सकी थी। मुशायरे के आइटम के लिए मेंबर लड़कियां ही पूरी नहीं हो रही थी। ये किस किस्म का मुशायरा है, कहीं डेड आइटम ही ना साबित हो। हुमा ने खदशा जाहिर किया था। एक तो तुम हर काम में पहले से शोर मचाना शुरू कर देती हो। रोशान ने उसकी तबीयत साफ की थी। अरे भाई, मज़ाहिया मुशायरा है और ख़ास तौर पर फाइनल ईयर वालों के लिए एजाज़ में लिखा गया है। पहले हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस देखो, फिर तनकीद की कैंची उठाना। रोशान मुंतखब की गई लड़कियों को स्टेज पर एक मखसूस नीम दायरे में बिठाकर माइक पकड़कर शुरू हो गई थी। हाजरीन, आ गए हैं शेख साहब, अब ये टोपी संवारना बंद करें। उसने अपने एक साथी को लताड़ा था। ओ अच्छा जी अच्छा, कैमरा सैमरा ऑन है ना? हाँ तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन, माफ़ी चाहता हूँ, पहले मैं अपना कलाम सुनाऊंगा। रोशान ने ख्याली पगड़ी संभाल कर खनकार कर अर्ज किया। हिस्ट्री लेके हम पे क्या गुजरी, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। कुछ ना पूछो ए फाइनल वालों, किस मुसीबत में जिंदगानी है। अभी पाकिस्तान बनाना है और मुगलों की खबर लानी है। वाह बहुत खूब। तनकीद करने वाले खासे महफूज हुए थे। अब इज्तिमाई खीखी शुरू हो गई थी। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम कलील शफाई साहब को कि वो अपना कलाम सुनाएं। रोशान के दावत देने पर उसके साथ बैठी किरण ने माइक थाम लिया। अर्ज किया है, ए हिस्ट्री के कोर्स अब तो ख़त्म हो, पढ़ पढ़ के हम पागल होने वाले हैं। वाह वाह, क्या पेशीन गोई फरमाई है, रोशान लह कर कह रही थी। फिर उसने इसे अगले साथी अहमद नाराज को दावत दी। कामों की इस कदर भरमार देखकर जी चाहता है फाइनल ही छोड़ जाएं हम। अब आते हैं मिस्टर बोगनवेलिया, सॉरी मून एलिया साहब। मून एलिया साहब अपने मजहूल हुलिये में माइक को अपने आगे खींचते हैं। कॉलेज में पढ़ रहे हो तो क्यों चुप हो इस कदर। एक आसमान सर पे उठाए हुए चलो। एक शेर अर्ज है। खान पगड़ आबादी ने अपनी बारी पर गला साफ किया। नोट्स भी अच्छे बनाती है मेरी फाइनल, मगर मुंह बनाने में तो उसका कोई सानी ही नहीं। ओए होए, क्या तीर जिगर में पार होगा। फोर्थ ईयर तो खोलते कड़ाहे पर जा बैठेगी। हुमा ने मजा लिया था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको यकीनन हमारा मुशायरा पसंद आया होगा। आखिर में सारे स्टूडेंट्स के हक में दुआ, हाथ उठा लें सबके सब। मुझे कैद मकतब से यारब छुड़ा दे, पढ़ाना है जो कुछ वो घर पे पढ़ा दे। कादिर है हर शय पे, मुख्तार है तू, जरा मेरे पर्चों के नंबर बढ़ा दे। मजा आ गया। क्यों, तुम तो कह रही थी डेड आइटम है। रोशान ने भुएं उचकाई थी। अच्छा भाई, 4:30 हो रहे हैं, अब चलते हैं। आखिरी ट्रिप 10 मिनट बाद रवाना होने वाला है। नगमा ने घड़ी देखी तो सबको वक्त गुजरने का ध्यान आ गया। अरे भागो, ट्रिप ना निकल जाए। नैना ने रोशान को देखकर शोर मचाया। मैं ट्रिप से नहीं जाऊंगी, वो धीरे से गोया हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों प्राइवेट बस से जाएंगे। रोशान उसकी तरफ देखे बगैर गोया थी। क्या? नैना को जैसे बिच्छू ने काट लिया था। हाँ। रोशान उसका बाजू पकड़कर मरकजी गेट की तरफ आ गई। अरमगान खड़ा होगा, मुझे उससे बात करनी है। बस 10 मिनट लगेंगे, फिर हम प्राइवेट बस से घर पहुंच जाएंगे, इसी टाइम पर जिस पे कॉलेज बस हमें पहुंचाती है। अरमगान? नैना की आंखें तहैयर से फैल गईं। हाँ, वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। तुम जानती हो इसका अंजाम? नैना बहुत संजीदगी से उसका चेहरा पढ़ने लगी। हाँ, क्या अंजाम होगा? ज्यादा से ज्यादा पापा खफा होंगे, इर्सला नाराज होगी, लेकिन फिर वो मान भी जाएंगे, आई एम श्योर। अरमगान कोई गैर तो नहीं है, मेरा सगा मामूजाद है। पापा मामू की फैमिली से रिश्ता नहीं रखना चाहते, मगर मैं तो ऐसा चाहती हूँ ना। वो अपनी हरकत के जवाब तलाश कर रही थी। चाचा जान ने बरसों से तुम्हारी मामू की फैमिली का घर में आना बंद कर रखा है। वो उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते और तुम उनसे रिश्ता जोड़ने जा रही हो। नैना हैरान थी। तुम अपनी नन्ही सी अकल को जहमत ना दो, बस मुंह बंद रखना, घर जाके ना बक देना। वो गेट के बाहर कदम रख चुकी थी। वो रहा अरमगान। रोशान तेजी से स्याह पैंट और पिंक शर्ट में मलबूस एक स्मार्ट से लड़के की जानिब बढ़ चुकी थी।
नैना ठंडी सांस लेकर गेट से कुछ फासले पर लगे दरख्त के नीचे खड़े होकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। 10-12 मिनट बाद रोशान सरशार सी कदम उठाती वापस आ चुकी थी। ये तुम क्या करने जा रही हो रोशान? नैना को फिक्र हो रही थी। अरे भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, एक ही खानदान है हमारा, घर पर नहीं मिल सकते, इसलिए वो मुझसे बात करने की खातिर यहाँ आ जाता है कभी कभार। वो बता रहा था मुमानी पापा से हमारे रिश्ते की बात करने का प्रोग्राम बना रही हैं। चाचा जान कभी भी नहीं मानेंगे, ये तुम जानती हो। मैं मनवाना जानती हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। रोशान का लहजा स्पाट हो गया था। नैना ने चुप साध ली थी। वो गली नंबर 2 के शाह हाउस की बेल बजाते हुए स्टाइलिश से गेट के अंदर झांक कर गिरदोपेश का जायजा ले रही थी। जी कौन? ऊपर टेरेस की गोल्डन ग्रिल से एक 14 साल लड़की ने झांका था। उसने जीन्स और ब्लू अपर पहन रखा था। मैं इंटीरियर डेकोर से आई हूँ, डिजाइनर हूँ, आपका घर डेकोरेट करने के लिए असाइन की गई हूँ। मिस्टर सुफियान शाह घर पर हैं? जी आप आ जाइए अंदर, पापा बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुल गया। चौकीदार ने हाथ से अंदर जाने का इशारा किया था। बहुत पुरशिकवा तर्ज तामीर था। ड्राइंग रूम का फर्श चॉकलेट ब्राउन और वाइट कलर के प्रिंटेड खूबसूरत चौकोर टाइलों पर मुश्तमिल था। आरजी तौर पर एक सादा सा सोफा सेट रखा गया था। उसने ऊपर नीचे के कमरों का जायजा लिया। क्या सारा घर डेकोरेट कराना है? मेरा मतलब है ऊपर का पोर्शन भी। उसने नीचे आकर 14 साल तानिया से पूछा था। उससे 1.5-2 साल छोटी आनिया थी। छोटा भाई 8 साल का था फरीदू। बच्चों की शाइस्तगी तहजीब और तमीजदारी काबिल रश्क थी। कनाडा में पढ़ने बढ़ने के बावजूद उनके हर अंदाज में मशरकी स्वभाव और मकामी रंग ढंग नुमाया नजर आता था। मिस आप कॉफी लेंगी या कोल्ड ड्रिंक? थैंक्स, बस आप अपने पापा को बुलवा दें। मिस आनिया ने फोन कर दिया है, उनका ऑफिस यहाँ से बमुश्किल 10 मिनट की ड्राइव पे है, वो बस आते ही होंगे। तानिया ने जवाब दिया था। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपका? एक मोमर खातून अंदर दाखिल हुई। ये अम्मा हैं, पापा के गांव की रहने वाली हैं। घर की देखभाल के लिए पापा उन्हें साथ ले आए हैं। तानिया ने तारुफ करवाया था। वो बच्चों से बातों में मसरूफ थी कि सुफियान शाह आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी मिस, आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। लाइट ब्राउन 3 पीस सूट में कदरे भारी मगर लंबा और भरपूर सरापा लिए वो बुर्दबारी और शाइस्तगी का वाज़ेह तासुर दे रहे थे। किस किस्म की लुक चाहते हैं आप अपने घर में? मेरा मतलब है वेस्टर्न या ईस्टर्न स्टाइल या दोनों का मिक्सचर। इरसला ने प्रोफेशनल अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया था। जो आपको इस घर के लिए सबसे बेहतर लगे, चॉइस मैं आप पर छोड़ता हूँ। पहले मैं नीचे का पोर्शन फर्निश और डेकोरेट करवाऊंगा, फिर कुछ गैप के बाद ऊपर वाला पोर्शन। मैंने अपना बिजनेस कनाडा से हाल ही में पाकिस्तान शिफ्ट किया है, इसलिए फिलहाल अगले 6 माह तक मैं अपर स्टोरी की शाहाना किस्म की सेटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मुझे अपनी फीस भी बता दीजिएगा। फीस तो इदारा ही तय करेगा, हमें तो सिर्फ कमीशन मिलता है। आप फर्नीचर और डेकोरेशन की चीज़ों के लिए अपनी रेंज बताइए, कितना बजट बना रखा है आपने? मेरे नाकस अंदाजे के मुताबिक 2 लाख फर्नीचर के लिए और 1 लाख डेकोरेशन के लिए काफ़ी रहेगा। क्यों, क्या ख्याल है? उससे राय तलब कर रहे थे। इर्सला इस वक्त सुर्ख और सब्ज खिलते हुए रंगों के शलवार सूट और सुर्ख दुपट्टे में मलबूस थी। गहरी स्याह आंखों में जहानत की चमक और चेहरे पर संजीदा और बेनियाज मगर नहायत चौंका देने वाला भरपूर तासुर हर वक्त नुमाया रहता था। उसकी बेनियाजी ही उसकी शान थी। जी, वो अपने किसी ख्याल से चौंक कर उनकी तरफ मतवज्जो हुई जो बगौर उसका जायजा ले रहे थे। ठीक है, आपने रेंज बता दी है, मैं उसी के मुताबिक सेटिंग करवा दूंगी, लेकिन कारपेटिंग के लिए आपको अलहदा से बजट निकालना होगा। उसकी फिक्र ना करें, वो मैं 1-2 दिन में ही करवा लूंगा। और फर्निशिंग के लिए अगर आपको मेन पावर की ज़रूरत हो तो मेरे पास बहुत से वर्कर हैं। बवक्त ज़रूरत आप मुझे ऑफिस कॉल करके उन्हें बुलवा सकती हैं। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। पर्दों के लिए खिड़कियों का नाप लेने के लिए एक वर्कर साथ लाऊंगी। इसके अलावा फर्नीचर के लिए कैटलॉग भी लेती आऊँगी। आप एक नज़र देखकर पसंद कर लीजिएगा ताकि उसका ऑर्डर दिया जा सके। ओके मिस, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो कुछ करना है आप लोगों ने ही करना है। मैं अपनी फैमिली के साथ हाल ही में कनाडा से आया हूँ और मुझे किसी मार्केट या शॉप का इल्म नहीं है। वो भी उठ खड़े हुए थे। आप बेफिक्र रहें, हमारी कंपनी इन तमाम मामलात को देख लेगी। वहाँ मेल वर्कर्स भी हैं जिनका ऐसे ही कामों से वास्ता रहता है। हाँ भाई, क्या रिस्पॉन्स है? वो ऑफिस आकर मैडम आसफा को रिपोर्ट देने के बाद बाहर निकली तो शहरोज ने इस्तफसार किया था। उसने मुख्तसरन अपना तज्जिया बताया। जब भी काम के लिए निकलो तो पहले वहाँ रहने वालों के तमीज़ व तहजीब और शराफत का यकीन कर लिया करो, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। उसने हर बार की तरह इरसला को ताकीद की थी। उफ वो, ये घिसी पिटी नसीहत ना किया करो बार बार, मुझे भी पता है। इस वक्त तो चाय मंगवाओ अच्छी सी। उसने पुरसुकून होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली थी। कैसी रही तुम्हारी रिहर्सल? कल तो फंक्शन है ना?
روشان جمعرات کو دیر سے گھر لوٹی تو ارسلا اس کی منتظر تھی۔ بہت زبردست، کیا تم کل آؤ گی میرے کالج ہماری پرفارمنس دیکھنے؟ وہ بیگ اور فائل لاؤنج کے صوفے پر رکھ کر کشن لے کے وہیں کارپٹ پر دراز ہو گئی تھی۔ نہیں یار، مجھے سفیان صاحب کے فرنیچر کے لیے آرڈر دینا ہے، کل کا دن بہت مصروف رہے گا۔ ارسلا نے معذرت چاہی۔ اوفو، تم آتی تو تمہیں اندازہ ہوتا ہم نے کتنے اچھے آئٹم تیار کیے ہیں۔ ابھی نینا کے ساتھ مل کر ریہرسل کروں گی، تم دیکھنا تو صحیح، وہ تھوڑی دیر بعد ادھر آئے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں یہی ہوں۔ یہ پاپا ابھی تک نہیں آئے؟ ارسلا نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کہاں گئے ہیں؟ روشان نے بے فکری سے پوچھا۔ واک میں نکلے تھے تایا کے ساتھ۔ کہیں دونوں ریٹائرڈ آرمی آفیسرز آپ کی اور اسد بھائی کی ڈیٹ فکس کرنے تو نہیں بیٹھ گئے؟ روشان نے شرارت سے بڑی بہن کی طرف دیکھا۔ اس موضوع پر میری پہلے ہی پاپا سے بات ہو چکی ہے، تم چائے پیو گی؟ وہ کچن کی طرف مڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں، البتہ اگر اورنج جوس مل جائے تو نہایت شکر گزار ہوں گی۔ روشان کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نینا آئی تو دونوں مل کر کالج کا خبر نامہ تیار کرنے لگی۔ ہمارے نامعقول ذرائع کے مطابق کالج کی لائبریری کے سربراہ اور انتظامیہ نے کتابوں کی عدم دستیابی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئندہ سے ہر قسم کی نصابی کتب کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے اس مستحسن اقدام کو تمام اسٹوڈنٹس نے خوب سراہا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق آج کالج کینٹین میں جنگ عظیم سوئم کسی کیفے دیکھنے میں آئی۔ طالبات کے جنگجو گروہوں نے کرسیوں کے ذریعے زمینی حملے کیے، جبکہ کتابوں، پلیٹوں اور چمچوں کے ذریعے ہوائی حملے کر کے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اقوام درندہ نے اس جنگ کو بہت پسند کیا ہے۔ امید ہے آئندہ چند روز میں پانی پت پارٹ 2 کی ریہرسل بھی اسی جوش و خروش سے منعقد کی جائے گی۔ نینا خبریں پڑھ کر سنا رہی تھی اور ارسلا ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اب آپ سنیے موسم کا حال۔ کالج ہاسٹل سے موصول شدہ اطلاعات کے مطابق ہاسٹل کی لائن بند ہو جانے کے باعث پورا ہاسٹل خشک سالی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کالج انتظامیہ نے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے تعاون کی اپیل کی ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر بنانے کی کوشش تیز کر دیں۔ اس کے علاوہ پرنسپل اور ایگزامینیشن کمیٹی کے کمرے کا موسم سخت گرم رہا۔ اس وقت خبرنامہ کمیٹی شدید عطاب کا شکار نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ سمیت اس کمیٹی کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت خوب۔ پاپا بھی اس دوران آ چکے تھے اور ان دونوں کے تیار کردہ مزاحیہ خبرنامے سے محفوظ ہو رہے تھے۔ پاپا پہلے ان سے پوچھے کہاں سے نقل کیے ہیں یہ سارے آئیڈیاز؟ ارسلا نے یوں ہی چھیڑا۔ جی نہیں، ہم نے محض انسپائریشن لی ہے، محنت ہماری اپنی ہے، بنایا بھی خود ہی ہے۔ دونوں تڑپ ہی تو گئی تھیں۔ ان کی پارٹی اختتام پذیر ہوئی تو گھر والوں نے سکون کی سانس لی، ورنہ شام 4-5 بجے تک ان کے انتظار میں وسوسوں میں گھرے رہتے تھے۔ اس دن موسم خاصا خراب ہو رہا تھا۔ ارسلا بھی جلدی واپس آ گئی تھی۔ ارسلا بیٹے، میں ذرا کرنل ستار کی طبیعت پوچھنے جا رہا ہوں۔ روشان کے کالج کے آس پاس ہے ان کی کوٹھی، اگر ٹائم ہوا تو واپسی میں روشان اور نینا کو پک کرتا ہوا آؤں گا۔ ٹھیک ہے پاپا۔ یوں بھی موسم بھی عجیب ہو رہا ہے۔ موسم ہنسی ہے لیکن تم سا ہنسی نہیں ہے، ہر ایک ادا تمہاری واللہ دل نشیں ہے۔ ارمغان آج بہت موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ ارمغان پلیز، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، تم یہ الٹے سیدھے گانے گا کر مجھے مزید ٹینس مت کرو۔ احساس جرم اور پاپا کے اعتماد کو پہنچنے والی ٹھیس کا سوچ کر اس کا رواں رواں نادم ہو رہا تھا۔ ارسلا اور پاپا کو یہی معلوم ہے کہ میں کالج گئی ہوں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں صبح سے کہاں غائب ہوں تو وہ کیا سوچیں گے؟ ہائے میرے پیارے پاپا۔ ارمغان بڑی ترنگ کے عالم میں اسلام آباد کی بھیگی کشادہ سڑکوں پر موٹر سائیکل چلا رہا تھا، جبکہ بار بار گھڑی دیکھتی روشان کا شدید ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہونے کو تھا۔ جلدی چلاؤ ارمغان، ہو سکتا ہے موسم کی خرابی کے باعث پاپا ارسلا مجھے اور نینا کو پک کرنے آئیں۔ نینا اکیلی بیچاری اس صورتحال سے کیسے نبٹ سکے گی؟ ہمیں ہر حال میں پاپا کے آنے سے پہلے کالج گیٹ پر پہنچنا ہے۔ جو حکم جناب علی۔ وہ مسکرا دیا۔ ورنہ دل تو یہی کہہ رہا ہے یہ کہ اس آنکھ مچولی کھیلتے بادلوں کے ساتھ ہم بھی اسی طرح اڑتے پھریں، بادلوں میں تیرتے رہیں۔ مائی گاڈ، 1:30 بج رہا ہے۔ نینا بے چینی سے میری منتظر ہوگی۔ روشان کو رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ بائک سے اتر رہی تھی جب اس کی نظر کالج گیٹ سے قدرے ہٹ کر پارک کی سمت گئی۔ ٹویوٹا کرولا کے دروازے سے ٹیک لگائے براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے پاپا پر پڑی۔ وہ ہلکے نیلے سفاری سوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، پتھرائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ کالج کی بجائے کہیں باہر سے آ رہی تھی، ایک لڑکے کی بائک پر، اور وہ لڑکا ارمغان تھا، اس کے ماموں کا بیٹا، جنہیں پاپا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس سے زیادہ انتہا کیا ہو سکتی تھی؟ روشان سفید چہرہ لیے بائک سے اتری۔ ارمغان اسے اتار کر بائک موڑ چکا تھا۔ اس وحشت ناک صورتحال سے اسے اکیلے ہی نبٹنا تھا۔ پاپا پلیز کھانا کھا لے، اپنے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ارسلا آہستگی سے ان کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے سرخ بے خواب آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔
کیا بیٹیوں کو اسی لیے لاڈ پیار، مان اور آزادی دی جاتی ہے کہ وہ باپ کی عزت کو چوراہے پر لٹائیں؟ ساری دنیا کہتی تھی بیٹیوں کو زیادہ لاڈ محبت نہیں دیا کرتے، ان کی تربیت سخت ہونی چاہیے تاکہ وہ آئندہ نسلوں کی حفاظت کی امین بن سکیں، لیکن میں ان کی باتیں مذاق میں اڑا دیا کرتا تھا، کیونکہ میرے لیے بیٹا بیٹی برابر ہیں، دونوں کو ایک جیسا مان، پیار اور اعتماد ملنا چاہیے۔ کیا میں نے تم دونوں پر بھروسہ کر کے غلط کیا تھا؟ وہ ذہنی شکست و ریخت کے عمل سے گزر رہے تھے۔ پلیز پاپا، آپ ایسا نہ سوچیں، وہ کہہ رہی ہے میں ارمغان کے ساتھ ایسی ویسی جگہ پہ ہرگز نہیں گئی تھی، بلکہ ماموں ممانی کے گھر گئی تھی۔ ممانی نے اسے بلوایا تھا، وہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے ارادے سے قطعی نہیں گئی تھی، اور نہ کبھی وہ ایسا کرنے کا سوچ سکتی ہے۔ ارسلا نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں اس وقت اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم جا کر اپنا کام کرو۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس سے اتنی رکھائی سے مخاطب ہوئے تھے۔ ارسلا باہر آ کر روشان پر برس پڑی۔ آخر کیا ضرورت تھی تمہیں پاپا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی؟ گھر سے کالج کے لیے نکلی اور چپکے سے کھسک لی اس لڑکے کے ساتھ۔ شیم آن یو روشان، یہ کتنی گری ہوئی حرکت کی ہے تم نے، نہ صرف ہمیں بلکہ اپنے اساتذہ کو بھی دھوکہ دیا۔ تم یقین کرو ارسلا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ارمغان 2-3 دن سے بار بار کہہ رہا تھا ماموں ممانی مجھے یاد کر رہے ہیں، وہ یہاں تو نہیں آ سکتے تھے، اس لیے میں ان کے ہاں چلی گئی۔ وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ پاپا کو اتنے ناپسند کیوں ہیں وہ؟ حالانکہ وہ تو بہت اچھے ہیں۔ پتہ ہے ممانی بار بار تمہارا پوچھ رہی تھی۔ ارسلا کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ جس بات سے والدین روکتے ہیں اسے رک جانا چاہیے، خواہ مخواہ کے جواز نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی پاپا کی ناپسندیدگی کی۔ کوئی وجہ نہیں، بس وہ کچھ غریب ہیں، اس لیے پاپا کو اچھے نہیں لگتے، روشان نے بگڑ کر کہا۔ ارسلا اور روشان کی امی لاشانہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ خدا نے انہیں حسن کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ میجر ضیاء جو اس وقت نئے نئے کیپٹن بنے تھے، اچانک ان کی نظر کا شکار ہو گئے۔ لاشانہ 4 بہنوں میں بڑی تھی، ایک بھائی بھابھی تھے جو ان کے ذمہ دار تھے۔ رضوان نے کچھ عرصہ پہلے ہی کیپٹن ضیاء سے بہن کی شادی کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ضیاء صاحب جدی پشتی امیر تھے، آرمی کی جاب محض ان کا شوق تھا، ان کی پسند تھی۔ لاہور کے نواحی علاقے میں ان کی وسیع زرعی اراضی تھی۔ شادی کے بعد بہن کے گھر آ کر اس نے کبھی کاروباری امداد کے بہانے، کبھی کسی ناگہانی آفت کا حوالہ دے کر، کبھی کسی بہن کی شادی کے اخراجات کے لیے کیپٹن ضیاء سے آئے دن رقمیں مانگنا شروع کر دی۔ میجر صاحب اپنی عزیز الجان بیوی کے منہ کو دیکھ کر اپنے نکمے اور کامچور سالے کو نوازتے رہے تھے۔ پھر چند سال بعد لاشانہ کے وفات کے بعد بھی رضوان نے اپنی ہڈ حرامی اور بےغیرتی کا مظاہرہ ترک نہیں کیا تھا، تو میجر صاحب کو سختی سے کام لینا پڑا۔ اس دن لاشانہ کی دوسری برسی تھی۔ رضوان نے کاروبار کے لیے 50,000 مانگے تھے۔ میاں بیوی 8 سالہ ارسلا اور 5 سالہ روشان کو چوم چاٹ رہے تھے۔ ضیاء صاحب کو ان کے خود غرض رویے کی یہ لیپا پوتی زہر لگ رہی تھی۔ برائے مہربانی آپ دونوں میاں بیوی دوبارہ یہاں تشریف لانے کی زحمت نہ کریں، بچیاں ماموں ممانی کی محبت کے لیے مری نہیں جا رہی۔ یوں بھی آپ کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی، اب آپ کا اس گھر سے کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے۔ رہی بچیاں تو وہ سراسر میری ذمہ داری ہیں، محبتوں کے بغیر بھی وہ بڑے آرام سے ہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی صاحب؟ رضوان فوراً چاپلوس انداز میں مخاطب ہوئے۔ تو ضیاء صاحب کو ان لالچی اور فریبی لوگوں سے مزید تعلق رکھنا منظور نہیں تھا، لہٰذا 2 ٹوک دوبارہ نہ آنے کے لیے کہا تھا۔ اسے کہہ دو ارسلا میری محبت اور میرے مان کا اتنا عبرتناک صلہ نہ دے، وہ لوگ اس کے گرد جال بن رہے ہیں، ان کا ہر اٹھتا قدم نیا فریب ہے، تم دونوں کے نام لکھی گئی میری دولت کو ہتھیانے کے لیے۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اگلے دن اپنے کمرے سے برآمد ہوئے تھے۔ پاپا، وہ ارسلا کو بتانا محال لگ رہا تھا، رضوان ماموں کا ابھی فون آیا تھا، وہ روشان کی اماں پر رشتہ مانگنے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ روشان نے کل ہی ساری صورتحال ارمغان کے گوش گزار کر دی تھی فون پر، اسی وجہ سے ارسلا سر جھکائے مجرمانہ لہجے میں انہیں مطلع کر رہی تھی۔ ضیاء صاحب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بہت بری طرح توڑا ہے مجھے روشان نے، میں تو خود اپنے نظریات سے ہار گیا ہوں، خود اپنے آپ میں جھوٹا پڑ گیا ہوں۔ ہائے میرے پاپا، ارسلا کا دل دکھ گیا، اسے روشان پر جی بھر کے غصہ آیا۔ روشان نے کہا ہے کہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف ارمغان سے، ورنہ تمام عمر یوں ہی گزار دے گی۔ ارسلا نے انہیں اس کے آخری فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ اپنے دامن میں انگارے بھر رہی ہے بے وقوف، وہ بڑبڑائے تھے، مگر وہ اپنی ہٹ کی پکی ہے، اس کی ضد سے تو آپ واقف ہیں، پھر کچھ بھی صحیح ارمغان ہے تو ہمارا ماموزاد، سگا رشتہ بنتا ہے، اتنا بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ارسلا نے دبے لفظوں میں موجود صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا اور باپ کو آئندہ اقدام کے لیے سوچ بچار کرنے کے لیے نکتہ پیش کیا۔ ضیاء صاحب کے کندھے نیچے ڈھلک گئے، اولاد پر سختی کرنے والوں میں سے تو وہ کبھی بھی نہیں رہے تھے۔ شٹ، ارسلا نے نہایت غصے کے عالم میں گاڑی کا بونٹ نیچے ٹھپ سے مارا تھا۔ اس مصیبت کو بھی ابھی خراب ہونا تھا،
شاہ صاحب کے یہاں جانا ہے، وہ خاص طور پر اپنے آفس سے ٹائم نکال کر 4 بجے پہنچیں گے، بلکہ پہنچ چکے ہوں گے، صرف 10 منٹ ہی تو رہ گئے ہیں 4 بجنے میں۔ پریشانی کے مارے وہ بآواز بلند بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل سے آفس کا نمبر ملایا۔ شہروز، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، F8 مارکیٹ کے پاس، بتاؤ کیا کروں؟ کیا ہوا؟ وہ فوراً بولا، پتہ نہیں، چلتے چلتے خود ہی بند ہو گئی ہے۔ خود ہی کیسے بند ہو گئی؟ اوفو، ایک تو بات بے بات جرا کرنے لگتے ہو، مجھے کیا پتا کیسے بند ہو گئی؟ یہ تو گاڑی سے پوچھ کے بتا سکتی ہوں کہ تمہیں کیا مرض لاحق ہوا ہے، وہ جل کر کہہ رہی تھی۔ تم یہ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ جاہل لڑکی، میں اس لیے وجہ پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ ہے یا کرنٹ کی تار اتر گئی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کیسے نقص دور ہوگا۔ اس نے وضاحت کی۔ اچھا، میں بونٹ کھولتی ہوں، تم بتاؤ کیا چیک کروں؟ کرنٹ کی تار کہاں ہوتی ہے؟ وہ بونٹ کھول کے موبائل کان سے لگا کے کھٹر پٹر کرنے لگی۔ شہروز کچھ ہدایات دے رہا تھا مگر وہ سیدھی سیدھی اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ اوفو، میں خود ہی پہنچتا ہوں، تم سے نہیں کچھ ہوگا، 20 منٹ لگ جائیں گے۔ تنگ آ کر شہروز نے کہا، دیر ہو جائے گی شہروز، تم جانے کب پہنچو گے؟ میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں۔ میں ٹیکسی کر لوں؟ ہرگز نہیں، جب میں آ رہا ہوں تو رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فوراً بولا، رسک کی کیا بات ہے؟ جانے کتنی لڑکیاں روزانہ ٹیکسی پہ اکیلی سفر کرتی ہیں، آخر میں بھی گاڑی لے کے بھی تو اکیلی ہی آتی جاتی ہوں، لڑکیاں بے شک کرتی ہوں گی مگر تمہارا یہ نیا تجربہ ہوگا۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ لو، یہ خواہ مخواہ میں میرا گاڈ فادر بنا رہتا ہے، اس کے پہنچتے پہنچتے کتنی دیر ہو جائے گی مجھے۔ ادھر وہ شاہ صاحب میری جان کو رو رہے ہوں گے، وہ بڑبڑائی۔ وہ تھوڑی دیر میں اپنی سرخ آلٹو لیو سے ڈھونڈتا ہوا آن پہنچا۔ اور میری اس گاڑی کا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہیں کلائنٹ کے گھر ڈراپ کر کے واپس آ کر اسے کسی مکینک کو دکھاتا ہوں، اگر نقص معمولی ہوا تو اسے تمہارے پاس لے آؤں گا، نہیں تو فون پر انفارم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر ورک شاپ پہ لے جانی پڑے تو تم مجھے اپنی گاڑی میں پک کر لینا، آفس جا کر پاپا کو فون کر کے ان کا آفس ڈرائیور منگوا لوں گی۔ وہ سفیان شاہ کے بنگلے کے آگے اترتے ہوئے کہہ رہی تھی، اوکے، مگر اپنا حلیہ تو درست کر لو، سارے بال بکھر گئے ہیں، یہ لو۔ اس نے جھک کر ڈیش بورڈ سے برش نکالا جس کے ہینڈل پہ شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ ملاحظہ کیا، گھنگریالے بالوں پر چھوٹی بڑی لٹیں پیشانی اور گردن کے ارد گرد ناخن بن کر لپٹی ہوئی تھی، سیاہ بے حد چمکدار خوبصورت آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر انہیں مزید واضح اور روشن کر رہی تھی۔ بال درست کر کے اثر نو پنوں میں جکڑنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شہروز اس کی طرف متوجہ تھا، اس کے دیکھنے پر نظروں کا زاویہ بدل کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اللہ حافظ، وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ آئی ایم سو سوری سفیان شاہ صاحب، آپ کو اتنی دیر تک انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، دراصل میری گاڑی وہ جاتے ہی شروع ہو گئی تھی، وجہ کوئی بھی رہی ہو مس ارسلہ۔ اٹس اوکے، پلیز ہیو اے سیٹ۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا، لہجہ رسانیت اور نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ بے ساختہ شرمندہ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ لیجئے۔ ارسلہ نے فائل ان کی طرف بڑھائی۔ اس میں فرنیشنگ اور ڈیکوریشن کا سٹائل، کلر سکیم اور ان پر آنے والی لاگت کی ڈیٹیل ہے۔ براؤن شلوار قمیض میں ملبوس سفیان شاہ نے بغور فائل کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور ایک عجیب قسم کا سناٹا رقم تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے، ظاہر ہے آپ پروفیشنل ہیں۔ اماں، ابھی تک چائے نہیں آئی؟ فائل بند کر کے انہوں نے کچن میں مصروف عمل اماں کو آواز لگائی۔ آ گئی۔ السلام علیکم بیٹی۔ اماں چائے کے لوازمات سے سجی ٹرالی لیے اندر آ گئی تھی۔ 2-4 پروفیشنل باتوں کے بعد وہ معذرت کر کے اٹھ گئے تھے۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے ہی تینوں بچے اس کے پاس آ گئے۔ تھینک گاڈ، ابھی ہمارے ٹیوٹر گئے ہیں۔ آپ بتائیے مس، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، ذرا مجھے اپنا کمرہ تو دکھائیے گا۔ وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ضروری قسم کی پیمائش بھی لے رہی تھی۔ اگلے دن وہ شہروز کے ساتھ مارکیٹ گئی۔ سفیان شاہ کی طرف سے چیک مل چکا تھا۔ شام کو منتخب سامان لوڈ کر کے ان کی کوٹھی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ اور شہروز ورکرز کی مدد سے سامان سیٹ کراتے رہے۔ گو کہ یہ شہروز کا پروجیکٹ نہیں تھا لیکن وہ ہر پروجیکٹ میں اس کی مدد کرتا تھا۔ دونوں وہاں سے آفس آ گئے اور کچھ ضروری حساب کتاب کرنے لگے۔ اسے یہ بل میڈم آصفہ کو بھی دینے تھے۔ ڈارک گرین لیدر کے صوفے، ڈارک گرین کارپٹ اور سلور پیجز پر مشتمل ڈارک گرین پردے۔ دوسرا صوفہ سیٹ سلور اور گرین سلک کے کورز والا ہے اور ڈیکوریشن کے لیے گرین کرسٹل کے خوبصورت گلدان اور کچھ روایتی کلچرل قسم کے ڈیکوریشن پیسز، مثلاً دیواروں پر رگ لٹکانا اور شاندار قسم کی پورٹریٹ۔ اب رہ گیا بچوں کا کمرہ اور شاہ صاحب کا کمرہ۔ اپر پورشن وہ لوگ بعد میں کروائیں گے۔ ان کی مسز کب تک آ رہی ہیں؟ شہروز یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ بچے کہہ رہے تھے وہ کینیڈا میں ہیں اپنی کسی دوست کے پاس، وہ 2-3 ماہ میں آئیں گی۔ کیا وہاں جاب کرتی ہیں یا ان کے والدین رہتے ہیں؟ نہ جاب کرتی ہیں نہ میکا ہے وہاں، بس کسی وجہ سے 1 ہفتہ پاکستان رہ کر وہ واپس کینیڈا چلی گئی ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟
شہروز متعجب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بچے تو یہی کہتے ہیں کہ ماما کسی کام سے وہاں رکی ہیں، آخر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ کوئی کورس وغیرہ کر رہی ہوتی تو کم از کم بچوں کو تو خبر ہوتی، پس پردہ ہے کچھ۔ خود شاہ صاحب اس موضوع سے کتراتے ہیں، وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ بس، شہروز نے ہاتھ اٹھا دیا، ہمارے پاس اپنے مسائل کم ہیں بات کرنے کے لیے، جو ہم ادھر ادھر کی پریشانیاں سمیٹ رہے ہیں۔ تم سناؤ، تمہارے پاپا کی طبیعت کوئی سنبھلی؟ ان کی طبیعت تو ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی ہے۔ ارسلا نے ٹھنڈی سانس لی۔ روشان کی ضد پر اس کا رشتہ ارمغان سے طے تو کر دیا ہے، مگر وہ خوش ہرگز نہیں ہے۔ ارمغان کرتا کیا ہے؟ شہروز کو اول روز سے سارے قصے کی خبر تھی۔ ارسلا اسے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ گزشتہ 3 سال سے MBA کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس بار کر ہی گزرے۔ MBA پاس کرنے کے بعد اسے بہتر نوکری حاصل کرنے کے مواقع مل جائیں گے۔ صورتحال اتنی بھی مایوس کن اور بری نہیں ہے کہ تم اور انکل یوں ہی جی چھوڑ بیٹھے۔ ہمیں اچھائی کی توقع کرتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کو تھکن نہیں ہوتی۔ وہ تازہ دم ہے۔ یہ بتاؤ، شادی کے کب ارادے ہیں؟ چائے آ چکی تھی، شہروز اس کی چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ماموں ممانے کا تو بس نہیں چلتا آج ہی بیاہ کے لے جائیں۔ رکاوٹ پاپا کی طرف سے ہے، وہ مجھے اور اس کو اکٹھا بیاہنا چاہتے ہیں۔ شہروز بے وجہ کاغذ پر پین سے لائنیں کھینچنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ساری توجہ کاغذ پر تھی۔ پھر کیا طے ہوا؟ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، تائی جان کی طرف سے فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور خود میں بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں پہلے روشان کی شادی کر دوں، مبادا اس کے ذہن میں خیال آئے کہ میری وجہ سے اس کی خوشیاں اسے دور کھڑی ہیں۔ بالکل، وہ قدرے ریلیکس نظر آیا۔ ضروری تو نہیں ہے بڑی کی پہلے اور چھوٹی کی اس کے بعد۔ وہ اپنی میز کی دراز کھول رہا تھا۔ اچھا، یہ کارڈ رکھو، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ وش تو میں تمہیں 12 بجے کے بعد ہی کروں گا، فی الحال کارڈ حاضر ہے۔ مائی گاڈ شہروز، تم عید بقرعید ہر تہوار پر ہر موقع پر مجھے وش کرنا اور کارڈ بھیجنا نہیں بھولتے۔ اتنے کیئرنگ اینڈ شیئرنگ قسم کے دوست ہو۔ ارسلا کو بے ساختہ سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ کارڈ کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ بہت خوبصورت سا منظر تھا، شام کا سورج ڈوبنے کا۔ کارڈ پر لکھا تھا، جب بھی مدد کی ضرورت ہو آنکھیں بند کر کے پکار لینا۔ وہ کارڈ پڑھ رہی تھی اور محفوظ ہو رہی تھی۔ گھر میں زور و شور سے روشان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے زیادہ کھپ ارسلا کے لیے ہی تھی کہ وہی باہر کے کام سنبھال رہی تھی۔ پاپا بھی سرگرم عمل تھے، لیکن بہت بجھے بجھے انداز میں۔ ممانی اب بڑے حق سے یہاں آیا کرتی تھی اور باتوں باتوں میں اپنی فرمائشیں اور چیزوں کے لیے اپنی پسند ناپسند بتا دیا کرتی تھی۔ ارسلا دل ہی دل میں کرتی رہتی۔ تایا سجاد کی فیملی کو اس اچانک اور انہونے قسم کے فیصلے پر خاصا اچنبھا ہوا تھا۔ نینا جانتے بوجھتے بھی خاموش رہی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ بیل مڈ چڑھے گی۔ بہرحال وہ ہر حال میں خوش اور مطمئن رہنے والی بے فکر سی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی ساری توجہ شادی کو اور بھرپور اور ہنگامہ خیز بنانے میں لگا دی تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اسے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ واقعہ شادی سے ٹھیک 3 دن قبل ہوا۔ میں فرنیچر لوڈ کروانے جا رہی ہوں پاپا کے ساتھ۔ تمہیں تھریڈنگ اور فیشل کے لیے پارلر کس ٹائم جانا ہے؟ ارسلا نے ڈراپ کرنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ وہ شام کو جانا ہے، آپ لوگ جائیں۔ اس دن روشان ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خاموش، الجھی ہوئی، بلکہ فکر مند سی دکھائی دی تھی۔ ارسلا واپس آ کر اسے پوچھنے کا سوچتی ہوئی چلی گئی، مگر واپس آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس سے پوچھنا تھا وہ گھر سے غائب تھی۔ ارسلا تایا جان کے ہاں اجلت میں آئی، وہاں بھی نہیں ملی۔ آس پاس اپارٹمنٹ میں بہانے سے گھس کے دیکھا، مگر کہاں۔ پارلر فون کیا، ادھر سے جواب آیا، ہم تو خود انتظار کر رہے ہیں۔ یا خدا، کہاں چلی گئی؟ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ میجر ضیاء کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، ہاتھوں پیروں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ پاپا پاپا پلیز آپ ریلیکس رہیں، میں اسے ڈھونڈ لاتی ہوں۔ یہیں کہیں ہوگی، شہر کے کسی بھی شاپنگ سینٹر میں۔ اپنی مرضی کی کوئی چیز خریدنا ہوگی، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ پرسوں اس کی شادی ہے اور اس کی پسند سے ہو رہی ہے۔ اس موقع کا وہ شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ پھر اسے وہ رائے گاہ کیوں جانے دے گی؟ اسے بھی موقع کی نزاکت کا پورا احساس ہوگا۔ وہ خود بھی ازحد پریشان تھی، لیکن باپ کا مرجھایا ہوا خوف زدہ چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خود کو زبردستی مطمئن دکھانا چاہتی تھی۔ عزت صدیوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد خاندان کے سر پر دستار بن کر سجا کرتی ہے۔ ضیاء صاحب، رات کے 11:30 ہو گئے تو تایا سجاد نے سخت لہجے میں ضیاء صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ میں جانتا ہوں بھائی صاحب۔ وہ بے بسی کی انتہائی کیفیت سے گزر رہے تھے، آنکھیں بری طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ارسلا نے اپنے آفس فون کر کے شہروز کو پک کیا اور اب دونوں اسے چھانتے پھر رہے تھے۔ پوری رات گزر گئی، بڑی قیامت کی رات تھی۔ ماموں ممانی اور ارمغان کو اس بات کی اطلاع پہنچ گئی تھی کہ کل سے لڑکی غائب ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی سازش ہے، جان بوجھ کر اسے چھپایا ہے۔ ارمغان نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت جارحانہ موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ آتے ہی اس نے بے وجہ چیزیں پٹکنا شروع کر دی تھی۔
ضیاء صاحب صبر کے گھونٹ پی کر اس کی لن ترانیوں کے جواب میں خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی بے بسی قابل دید تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے ذلیل کرنے، میرے خاندان کا نام بدنام کرنے اور بہانے سے جان چھڑانے کے لیے لڑکی کو کہیں بھجوا دیا ہے۔ وہ شعلہ بار نظروں سے ضیاء صاحب کو گھورنے لگا۔ ہوش تو ٹھکانے ہیں میاں صاحبزادے۔ ضیاء صاحب چپ رہے مگر ان کی جگہ سجاد صاحب بول پڑے تھے۔ ان کی ساری فیملی ضیاء صاحب کے گھر پر ہی جمع تھی۔ تائی جان، نینا، تایا سب خود ضیاء صاحب کی تسلی و تشفی کر رہے تھے اور ان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ رومی تو 2 دن کے صوبائی سطح پر کھیلے جانے والے کالج کے کسی میچ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ البتہ اسد موجود تھا مگر چہرہ، لہجہ اور انداز کسی قسم کی ہمدردی اور اپنائیت سے مبرہ تھا۔ یہ سب آپ کا قصور ہے چچا جان۔ بیٹیوں کو بے لگام اور بے مہار کھلا چھوڑنے کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے۔ کسی کام نہ آئی آپ کی یہ لبرل سوچ۔ بہت مان اور غرور تھا نا آپ کو اپنی بیٹیوں پر۔ اسد نے کسی کا لحاظ رکھے بغیر کہا۔ ادھر ارمغان نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر روشان چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ روشان کے کمرے کے چپے چپے کا جائزہ لے رہا تھا، گویا اسے اچانک کہیں سے برآمد کر لے گا۔ ہم نے تو اپنی مری ہوئی بہن کی پیٹھ پیچھے رشتہ جوڑا تھا، کیا خبر تھی اندر ہی اندر اور گل کھلائے جا رہے ہوں گے۔ رضوان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے تبصرہ کیا۔ شرم کریں آپ، غائب ہونے والی لڑکی آپ کی بھی کچھ لگتی ہے، کم از کم سگی بھانجی کا رشتہ تو ہے نا، اسی کا خیال کر لیجئے۔ ارسلہ رہ نہیں سکی تھی۔ سارا دن کی خواری کے بعد وہ یوں بھی بہت نڈھال ہو رہی تھی۔ تایا جی، کسی طرح ان لوگوں کو تو نکالے یہاں سے، یہ تو بولے ہی چلے جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے پاپا کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے ان کی حرکتوں سے۔ ارسلہ نے موقع پا کر تایا سجاد سے بات کی تھی۔ تایا جی نے طریقے سے نٹالا، اب وہ آ بھی گئی تو کیا حاصل، رات تو پوری گزر گئی، اعتبار تو بس ایک ہی بار کا ہوتا ہے، اب آئے بھی تو اسے سنبھال کے اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ ہماری پہلے ہی بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب کس منہ سے لوگوں سے کہتے پھریں گے کہ جو شادی کارڈ آپ کو دیا گیا تھا اس کو کینسل سمجھ لیجئے۔ ممانی اور ماموں بہت جل بھن کر تبصرہ کر رہے تھے۔ دلہن صاحبہ گھر سے غائب ہیں۔ وہ لوگ گھر چلے گئے۔ 2 گھنٹے بعد ان کا فون آیا، ہم نے جن لوگوں کو کارڈ دیے تھے ان سے معذرت کر دی ہے کہ کسی وجہ سے فی الحال یہ شادی ملتوی کر رہے ہیں۔ اوہ، ضیاء صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ جو ایک امید تھی کہ کہیں سے معجزہ ظہور پذیر ہو جائے گا اور وہ اس ذلت سے بچ جائیں گے، وہ خاک میں مل گئی۔ انہیں بھی ہوٹل میں ہال کی بکنگ کینسل کرانا پڑی، جو کہ بڑی مشکل سے ملی تھی۔ دوپہر کو ارمغان نے پھر چکر لگایا، اب کہ اس کا رد عمل بہت سنجیدہ تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ ارسلہ کا چہرہ مایوسی اور پریشانی کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ گھر والے کچھ بھی کہیں پھوپھا جان، روشان مل جائے تو میں آج بھی اسے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میجر ضیاء کے چہرے پر ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ پہلی بار انہیں اس لڑکے کے خلوص پر یقین آیا تھا۔ وہ کتنا اعلیٰ ظرف تھا، لیکن تمہارے والدین، انہیں میں منا لوں گا، کسی نہ کسی طرح راضی کر لوں گا۔ ایک بار وہ ملے تو صحیح۔ وہ ہاتھ مل رہا تھا۔ میں دنیا کی باتیں سن لوں گا، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہیں گے نا کہ بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کی ہے، جانے کہاں کہاں سے اور کن کن مراحل سے گزر کر واپس گھر پہنچی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، وہ میری عزت ہے اور میں ہر قیمت پر اسے اپناؤں گا۔ پتہ نہیں اس جیسی سمجھدار لڑکی نے اتنی نادانی کیوں کی۔ سارے ہسپتال، سارے ادارے، ہر سڑک کنگال ماری ہے، جانے کہاں چلی گئی وہ۔ ضیاء صاحب کی آواز میں گہری اذیت تھی۔ ایک حل ہے میرے پاس۔ ادھر پنڈی میں ڈبل روڈ پر کوئی بزرگ رہتے ہیں، سنا ہے وہ لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کا فوری حل بتاتے ہیں اور اس پریشانی کی بنیادی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ ہماری مدد کر سکیں۔ میں ان ذریعوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ ضیاء صاحب اس پیری فقیری کے بہت خلاف رہے تھے، مگر اس وقت بیٹی کے گھر سے غائب ہونے کا دکھ اس درجہ حاوی تھا کہ سب فراموش کر بیٹھے تھے۔ ارسلہ نے روتے ہوئے دل سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے اتنے پروقار، اتنے بارو پاپا اس وقت لاچاری و بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ان کی ذہنی حالت بہت ردی ہو رہی تھی۔ ارسلہ ہی ڈرائیو کر رہی تھی، وہ جھکے کندھوں، ستے ہوئے چہرے اور بے خواب اذیت بھری آنکھوں سمیت اگلی سیٹ پر بیٹھے جانے کس آس پر بےتابی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ارمغان پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ عجیب و غریب تاریک بل کھاتی گلیاں عبور کر کے وہ عجیب سے بوسیدہ قسم کے مکان میں چلے آئے تھے۔ یہاں پہنچ کر مزید گھٹن اور اذیت کا احساس بڑھ گیا۔ 50 روپے فیس دے کر وہ لوگ لمبی قطار میں لگ کے انتظار کرنے لگے، جو شاید گھنٹوں تک محیط تھی۔ لو، اگر یہ بزرگ کوئی کرشمہ ساز ہوتے تو خود اپنی حالت نہ سنوار لی ہوتی۔ اس پرانی دھرانی گھٹن زدہ جگہ پر رہائش پذیر ہونے کی بجائے کسی اچھی جگہ پر نہ ہوتے۔ انسان کے پاس کچھ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات پر لگاتا ہے، اپنے لیے خرچ کرتا ہے، پھر خدمت خلق کی طرف آتا ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد ان کی باری آئی۔ بزرگ عربی زبان میں لکھے ہوئے کچھ تعویذ دے کر استعمال کا طریقہ سمجھانے لگے۔ مزید توڑ کے لیے کل تشریف لانے اور 500 روپے کا ایک عمل کرانے کی تاکید کی۔ ان لوگوں کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے پاپا، اپنی جگہ خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں کیسے رونت سے بات کر رہے تھے، اور مسئلہ پورا سنا بھی نہیں تھا کہ ٹوک دیا، جیسے فٹافٹ بھگتا رہے ہوں۔
اور یہ کم فیس بھی دراصل دھوکہ ہے۔ 50 روپے غریب بھی بآسانی دے سکتے ہیں۔ پہلے یہ انہیں اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں، پھر جو پیسے والا ہو اسے آنے بہانے سے نچوڑنے لگتے ہیں، اور جو غریب ہو اسے 150 میں ٹال دیتے ہیں۔ ان جگہوں پر تو کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ارسلا نے باہر آ کر پاپا سے کہا، میں کون سا خوشی سے آیا تھا بیٹی، بس پریشان دل ہی تو بھٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں صرف اپنا بندہ بنا کر رکھے۔ حاجت روائی کے لیے وہ ایک در ہے نا جہاں ہر کسی کی سنی جاتی ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی۔ ضیاء صاحب کا لہجہ بھیگ گیا۔ ارمغان کو راستے میں ڈراپ کر کے دونوں باپ بیٹی گھر آ رہے تھے کہ ارسلا کے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے ریسکیو 15 پر اطلاع دے دی ہے۔ ارے پولیس تک بات نہیں پہنچانی تھی۔ ارسلا تو بکھلا اٹھی۔ بے فکر رہو، کوئی تحریری ریکارڈ نہیں ہوگا اس کا۔ وہاں ایک انسپیکٹر میرا واقف کار ہے، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ یہ ایک پرسنل معاملہ ہے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ پاپا کے ساتھ کہیں نکلی ہوئی ہوں، گھر پہنچ کر تمہیں کال کروں گی۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ کون تھا؟ بابا شہروز تھا۔ اس کا کوئی گہرا دوست پولیس میں ہے اور اس نے یقین دلایا ہے کہ پولیس کے ریکارڈ پر آپ کا یا میرا کوئی حوالہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے طور پر لڑکی کی تلاش جاری رکھیں گے اور سراغ ملتے ہی اطلاع دیں گے۔ پولیس؟ میجر ضیاء کا سانس رکنے لگا۔ یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، مگر میں تھانے کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ آپ بے فکر رہیے پاپا، یوں سمجھ لیجئے گھر کی بات ہے، اگر انہوں نے بازیاب کرا لی تو بھی بھول کر بھی کبھی کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ پولیس گھر پر نہیں آئے گی، وہ صرف شہروز سے رابطے میں رہے گی، کچھ بھی آن ریکارڈ نہیں ہوگا۔ ارسلا نے تسلی دی۔ میری محبت اس قابل تو نہیں تھی روشان بیٹے کہ تم اتنی بری طرح جتا مارتی۔ ایک آنسو بند آنکھوں سے لڑک کر گال پر سفر کرتا ہوا ٹھوڑی کے پاس آ کر گم ہو گیا تھا۔ گاڑی چلاتی ارسلا نے ایک نظر باپ پر ڈالی۔ اسے گہرا شوق لگا، دل سے شعلے سے اٹھنے لگے۔ ہائے روشان، یہ کیا قیامت ڈھائی ہے تم نے؟ فولادی اعصاب کے مالک اس پیار لٹانے والے وسیع القلب انسان کو کس بے دردی سے کانٹوں پر گھسیٹ ڈالا ہے۔ شہروز کل سے اب تک مسلسل اس سے رابطے میں رہا تھا۔ کل تو وہ اس کے ساتھ پورے اسلام آباد پنڈی میں مارا مارا پھرتا رہا تھا، آج پولیس سے خفیہ مدد لے رہا تھا۔ شام ہو گئی، کل مہندی تھی اور پرسوں رخصتی۔ ارسلا نے مہندی کے لیے گھر کا لاؤنج کتنا شاندار قسم کا تیار کرایا تھا۔ یہ بہت بڑا ہال نما ایریا تھا جہاں سے فرنیچر ہٹا کر لڑکیوں کے بیٹھنے کا بڑا اچھا انتظام کر دیا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر سٹیج بنایا گیا تھا، 2 روایتی قدیم کرسیوں کو مصنوعی پھولوں اور آرائشی لڑیوں سے بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر بھی آرائش کی گئی تھی، بے شمار چمکتی لڑیاں، غبارے، چمکتی پنیوں سے بنے پھول، ستارے، جانے کیا کچھ۔ روشان کے لیے مہندی کا سوٹ اس نے خود ڈیزائن کیا تھا، ہرا گوٹا، دوپٹے کے پلوؤں پر موتی اور کانچ کی چوڑیوں کا انوکھا امتزاج۔ پاپا اس کی فرمائش پر 3 دن پہلے سے ڈھولکی لے آئے تھے، فریج بے شمار قسم کے اسنیکس سے بھرا ہوا تھا۔ روشان، نینا اور ارسلا کی سہیلیاں آتی، گانے گاتی، کیک، مٹھائیوں اور سینڈوچز کے ڈرائی فروٹ اور نمکو وغیرہ سے شغل فرماتی اور رات کا کھانا کھا کے واپس جاتی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور اب کل سے جیسے موت کا سا سکوت طاری تھا۔ ارسلا نے نینا کو فون پر بٹھایا ہوا تھا، وہ سہیلیوں اور رشتہ دار لڑکیوں کے آنے والے فون ان کی آمد پر کسی ایمرجنسی کا بہانہ کر کے انہیں مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارسلا، ہم سارے رشتہ داروں اور میل ملاپ کے لوگوں میں بدنام ہو گئے ہیں، نانا کرتے ہوئے بھی سب کو پتہ چل گیا ہے۔ تائی اماں فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی نینا کے ہمراہ آئی تھیں۔ سجاد پاپا کے کمرے میں جانے کون سی تجویز لے کر گئے تھے، سوائے اسد کے وہ پوری فیملی پریشانی میں برابر کی شریک تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے تائی اماں، ایسا تو ہونا ہی تھا، کب تک چھپا سکتے ہیں ہم اس گمشدگی کو؟ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ارے نینا، یہ ٹرے کیا ہاتھ میں ہی پکڑے رہو گی؟ رکھو ادھر میز پر اور اپنے چچا اور پاپا کے لیے کھانا نکالو۔ کل سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ انہوں نے لوازمات سے سجی ٹرے ہاتھ میں تھامے نینا کو ٹہوکا دیا تھا۔ فون کی بیل پھر بجی تھی۔ نینا نے ارسلا کے اشارے پر ٹرے رکھ کر کونے میں جا کر فون لے کر اس کے پاس آ گئی۔ آپ کے آفس سے فون ہے ارسلا؟ جی۔ وہ مارے بھاندے فون تک آئی۔ ارسلا، میں ہوں شہروز۔ وہ رسان سے گویا ہوا۔ کیسی طبیعت ہے انکل کی اور تمہاری؟ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے فکر مند تھا۔ ابھی تائی اماں کھانا لائی ہیں، نینا نکال رہی ہے، کچھ نہ کچھ لے ہی لوں گی۔ وہ بے دلی سے بولی۔ اوہو، سسرال والوں کی جانب سے خدمتیں ہو رہی ہیں، بہت خوب۔ اس وقت تو کوئی بات بھی خوش نہیں کر رہی شہروز۔ وہ ٹوٹ سی گئی۔ ہمت نہیں ہارتے، تم ایک بہادر لڑکی ہو، دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ ریسکیو 15 والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا اب کام کی بات سنو، میں نے کل مختلف اداروں میں اپنا نمبر لکھوایا تھا نا، احتیاط و عزت کے پیش نظر ضیاء صاحب کا نمبر نہیں لکھوایا گیا تھا۔ ہاں، وہاں سے کوئی رسپانس آیا؟ وہ بے صبر ہو گئی۔ ادارہ فیض الاسلام کی ایک شاخ ہے، دارالمان، کھنہ پل کے پاس۔ انہیں کل ایک 22 سالہ لڑکی ملی ہے، وہ سر کی چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں، گورا رنگ ہے اور براؤن گھنگریالے بال ہیں۔
गले में एक चेन भी है। वो मजीद भी कुछ बता रहा था, इरसला से रहा ना गया। हाँ हाँ, यही हुलिया है, यकीनन रोशान ही होगी। तुम मुझे वहाँ ले चलो, मैं गाड़ी लेकर निकलती हूँ, तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूँगी। अपनी आल्टो वहीं छोड़ देना। वो बेकरार हो गई। एक मिनट, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, अपने घर पर हूँ। I84 के फ्लैट नंबर 12, ब्लॉक बी। तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लेता हूँ। नहीं, शायद ये मुनासिब ना लगे। पापा तो तुम्हारे बारे में अच्छी तरह आगाह है कि मैं बाहर के हर तरह के मामलात उनसे शेयर करती हूँ, मगर शायद असद को ये अच्छा ना लगे। मैं खुद आ रही हूँ। वो उड़ती हुई मतलूबा जगह पहुंची थी, मगर उस लड़की को देखकर उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। ये रोशान नहीं है। वो टूटे हुए कदमों से वापस आई थी। शहरोज को वापस ड्रॉप करके आई तो उसके कदम दहलीज पर ही जम गए। उड़ी हुई रंगत, बिखरे ब्राउन बालों और मलगजे कपड़ों में मलबूस बेओसान सी मेहर बालब आंसू बहाती रोशान सामने लाउंज में बैठी थी। ताई अम्मा और नैना उसके साथ सोफे पर बैठी थी। ताया जान कुर्सी की पुश्त पकड़े खड़े थे। असद टेबल का किनारा था में बुरी तरह रोशान को घूर रहा था और सब जाने कैसे अंदाज में दूसरे सोफे पर बैठे थे। ये क्या तरीका था परेशान करने का बेटी? ताई अम्मा उसके बाल संवारते हुए खफगी से पूछने लगी। मुझे किसी ने अगवा कर लिया था, वो सर झुकाए आंसू बहाती हिचकियों में बता रही थी। मैं जाने के लिए निकली थी कि मेन रोड पर एक गाड़ी रुकी। दूसरे ही लम्हे वो मुझे रुमाल सुंघाकर बेहोश करके उठा ले गए। कहाँ लेकर गए थे तुम्हें? इरसला ने टूटते हुए लहजे में पूछा। पता नहीं पापा, वो एक बंद कमरा था। कल शाम से आज शाम तक वहीं बंद रखा, फिर जाने क्या सोचकर छोड़ दिया, मगर ले जाने से पहले आंखों पर पट्टी बांध दी थी। घर के पास आकर पट्टी खोली है। आई स्वेयर पापा, उन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो यकीन कर लूंगा बेटा कि मेरी मजबूरी है। मैं एक बाप हूँ, मगर तुम इन लोगों को कैसे यकीन दिला पाओगी जिनके साथ उम्र गुजारनी है? पापा दिलगीर लहजे में बोले। वो भी यकीन कर लेंगे, अरमगान उन्हें समझा लेगा। मगर अरमगान को कौन समझाएगा? इरसला अफसरदगी से उसके पास बैठ गई और कमर थपथपाई। अपने बाप के हौसले पर भी हैरत हो रही थी। कोई रिवायती बाप होता तो बिना सूरत हाल जाने बेटी को इल्जाम ठहराकर बुरा भला कहता। अरमगान और उसकी फैमिली को इत्तला दी गई। पापा खुद गए थे। अरमगान तो अभी भी उसे अपनाने को तैयार था, मगर मामू मुमानी बहुत शोर कर रहे थे। हम कैसे सारे जहान की कालक अपने मुंह पर मल लें? सारी दुनिया को खबर है, सब हम पर थू थू कर रहे हैं। 2 दिन बाहर गुजार के आई है, हम किससे सर्टिफिकेट लेंगे पाकीज़गी का? क्या खबर क्या कुछ हुआ है उसके साथ? अब ये हाल था कि पापा मगलूब थे और वो गालिब। पापा जानते थे अगर इन लोगों ने ना मानी, रोशान सारी उम्र यूं ही घर बैठी रह जाएगी। एक दुनिया जान गई थी, घर घर रुसवाई की दास्तान। फिर कौन था जो आंखों देखी मक्खी निगलता? उन्होंने ताया जान को बीच में डाला। 2-3 दिन तक वो मामू मुमानी के घर के चक्कर लगाते रहे। ताया जी ने मकदूर भर कोशिश की मामला सुलझाने की। बिलाखिर बहुत सी तावीलों और वादों और फरमाइशों के बाद बादिल नखास्ता वो इस रुसवाई को ब्याहने और घर लाने पर मजबूर हो गए। आपका क्या जाएगा, आप तो घर से रुखसत करके हमारे मत्थे मारेंगे, भुगतना तो हमें पड़ेगा सारी उम्र। भागी हुई लड़की को घर में बसाना किसी किसी का ही जिगरा हुआ करता है। ये हमारा ही ज़र्फ है जो रिश्ते का लिहाज करके आपकी बेटी को कबूल कर रहे हैं। कोई गैर होता तो, और आपने तो हमें हमेशा अपने से कमतर और हकीर जाना, हमसे रिश्तेदारी निभाना अपनी तौहीन समझा था। आप देख लें कौन काम आया है इस सूरत हाल में। वाकई पापा कायल से हो गए, घायल तो पहले ही थे। अब अरमगान के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। आपकी बेटी तो हमने निपटा दी। मामू वो बात कर रहे थे, इसे कहीं सेट करवा दें और 5-10 मरले का प्लाट दिलवा दें। कल कला को अपना घर बनाना है इस्लामाबाद, पिंडी में कोई प्लाट तो होगा ना? बल्कि ऐसा क्यों नहीं करते, आपको हुकूमत की तरफ से जो 2 अपार्टमेंट मिले हैं, एक रोशान को जहेज में दे दें, जहेज का सामान वहीं सेट करा दें, और बदले में आपको जो बैंक में से आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये दोनों चकलाला से हमें मिलने आराम से आते जाते रहा करेंगे। पर जो आपने अपने ऑफिस की एक ब्रांच खोली है, इसमें अरबगान को जॉब दिलवा दें। मामू ने अपनी बात बताई। ठीक है। पापा ने खामोशी से सारे मुतालबात मान लिए। जिन बापों को बेटियों की वजह से हारना पड़े, वो इसी तरह सरनगू हो जाते हैं। सज्जाद भाई, मैं चाहता हूँ अब इरसला को भी रुखसत कर दूँ। रोशान की शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद जिया साहब अज खुद चलकर ताया सज्जाद के पास गए थे। तुम्हारी ख्वाहिश सर आंखों पर ज़िया, बल्कि ये फरमाइश तो असूलन हमारी तरफ से होनी चाहिए थी। मगर वो चुप हो गए और ज़िया साहब के दिल की धड़कन रुक गई। असद काबू में नहीं आ रहा दरअसल। सज्जाद साहब ने सर झुकाकर एतराफ़ किया। वो पहले भी काफ़ी मोतरज़ था, मगर अब रोशान वाले वाक़ये के बाद। अच्छा ऐसा करो, इरसला बेटी की जॉब छुड़वा दो कुछ अरसे के लिए। शायद असद को यकीन आ जाए और उसके एतराज़ात और शकूक दूर हो जाएं। ठीक है। ज़िया साहब खामोशी से उठ गए थे। हमें आपकी सेटिंग बहुत पसंद आई है मिस। सिर्फ 2 माह के अरसे में आपने पूरे घर का नक्शा बदल दिया है, और हमारा कमरा तो बहुत ही अच्छा सजाया है। लाउंज, गेस्ट रूम, पापा का बेडरूम, फरीदों का स्टडी रूम, पिंक ऊनी जर्सी नुमा शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में
तानिया मशरकी नकूश, मशरकी रख रखाव, मगरबी लिबास और मगरबी लबो लहजे के साथ बड़ा दिलचस्प तासुर दे रही थी। अच्छा, इरसला मुस्कुराई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आना। आपके मैनर्स, आपकी प्यारी प्यारी बातें मैं वाकई बहुत मिस करूँगी। उससे सचमुच ये बच्चे बहुत अजीज हो गए थे, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिस, क्या आप दोबारा नहीं आएंगी? आलिया परेशान नज़रों से देखने लगी। आपके फादर का असाइन किया हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब क्या करने आऊँगी? वो मुस्कुराई। बच्चों के चेहरे पर मायूसी फैलने लगी। ऐसा करो, मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, जब जी चाहे बात कर लिया करना, बल्कि मेरा एड्रेस भी ले लो। आप लोग कभी चक्कर लगाना। ये बताओ, आपके मामा की वापसी का क्या बना? कुछ नहीं, पापा कह रहे थे वो शायद मज़ीद कुछ माह तक ना आ सके। जाने इर्सला के दिल में क्या आई। वो बच्चों को टाल के किचन में मसरूफ़ अमल अम्मा के पास आ गई। अम्मा, आज मेरा आखिरी दिन है, आज तो ये मुअम्मा हल कर ही दे। बच्चों की माँ कहाँ है? वो सिर्फ एक हफ्ता पाकिस्तान रहकर क्यों वापस चली गई हैं? आखिर वो क्या राज है जो बच्चों से छुपाया जा रहा है? यकीनन आप जानती होंगी, मुझे पता है सुफियान साहब घरेलू मामलात में आप पर बहुत भरोसा करते हैं। बेटी, दरअसल बीबी को कैंसर है, आखिरी स्टेज पर है। साहब इन दिनों कनाडा गए हुए हैं। बच्चों से तो बिजनेस ट्रिप का बहाना किया है, लेकिन असल में वो इलाज के लिए मजीद रकम लेकर बीवी के पास गए हैं। इसीलिए ऊपर वाले पोर्शन की फ़िलहाल सेटिंग नहीं कराई। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बीबी को आराम आ जाए। बीबी वहाँ इलाज के लिए रहती हैं और अब पिछले 1 माह से मुसलसल अस्पताल में दाखिल हैं। उनके डॉक्टर ने फ़ोन करके उन्हें कनाडा बुलवाया है कि अब चल चलाओ है। बस जो चंद दिन की सांसें रह गई हैं, वो अपने घर वाले के साथ गुजारना चाहती हैं। ओह माय गॉड! इर्सला के सर पर छत आ रही। और जो यहाँ बच्चे अपनी माँ के लिए कमरा सजाए, उनकी पसंद के कपड़े खरीदने, उन्हें नए घर की खूबसूरत डेकोरेशन और सेटिंग दिखाने को बेचैन थे और तरह तरह के मंसूबे बना रहे थे। वो बच्चों पर होने वाले तकदीर के कारी वार ने इर्सला का दिल भी छेद दिया था। अल्लाह अपना करम करे। वो कुछ देर तक बैठकर आ गई थी, मगर उसका दिल मुसलसल किसी गिरदाव में फंसा हुआ था। घर आकर एक नई खबर, नया हुक्म उसका मुंतज़िर था। इर्सला, तुम कल ऑफिस से रिज़ाइन कर दो, बहुत हो गई जॉब। अब कुछ अरसा घर बैठो, फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा के हुक्म पर वो लब बस्ता खड़ी रह गई थी। ये भी ना कह सकी कि पापा किसी के किए की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं। उसने ऑफिस जाने की बजाय फ़ोन पर शहरोज को सारी सूरत हाल बताकर अपनी तरफ से रिज़ाइन टाइप करा के मैडम को देने की ताकीद कर दी थी। बेटे, अब तो वो मुलाजमत छोड़ चुकी है। कुछ भी हो, मैं किसी कीमत पर उसे शादी नहीं करूंगा। वो पहले भी मुझे कभी पसंद नहीं रही थी और अब तो उसकी बहन के अजीम तरीन कारनामे के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। असद पर ताया और ताई की वजाहतों, मिन्नतों बल्कि धमकियों का भी कोई असर नहीं हुआ था। वो किसी सूरत इस रिश्ते को बरकरार रखने पर तैयार नहीं था। मजबूरन ताया सज्जाद को ज़िया साहब को सूरत हाल बताकर माजरत करना पड़ी। उनके झुके हुए कंधे मजीद झुक गए। टूटा हुआ हौसला मजीद टूट गया। कम कम बात करने वाली आदत मुस्तकिल खामोशी में बदल गई। इर्सला ने बगैर किसी एहतजाज या एतराज़ के उनका जॉब छोड़ने का फैसला मान लिया था, मगर अब उसे बेमकसद अंदाज में घर में इधर उधर बुलाए फिरते देखते तो मजीद दिल बर्दाश्त हो जाते थे। मिस, पापा आपसे ऊपर वाला पोर्शन भी डेकोरेट करवाना चाहते हैं। उन्होंने आपके ऑफिस फ़ोन किया था, तब इंदा का फ़ोन आया था। बेटे, अब मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ, रिज़ाइन कर चुकी हूँ। तुम बताओ, अपने मामा के 40वें पर कितने सिपारे पड़े थे? 2 सिपारे। आनिया ने एक पड़ा था और फरीदो ने पहला सिपारा। उनकी माँ के इंतकाल को 2 माह गुजर चुके थे। बच्चे या वो खुद उन्हें फ़ोन करती रहती थी। बच्चों को बिलाखिर इस अलमिया की खबर हो गई थी। तदफीन पाकिस्तान में हुई थी। मोबाइल फ़ोन ऑफ करके वो पलटी तो रोशान खुले दरवाजे से अंदर आ चुकी थी। आओ रोशान, कैसे आना हुआ? उसने खुशदिली से इस्तकबाल किया। मुखलिस तो वो आज भी उससे उसी तरह थी, मगर दोनों के बीच एक नामहसूस सा फासला, तकल्लुफ़ और गुरेज आ चुका था। मेरी नाना से बात हुई थी फ़ोन पर। वो बता रही थी असद भाई ने मंगनी तोड़ दी है, जबकि पापा आपको जॉब छुड़वाकर घर बिठा चुके हैं। मेरी वजह से हुआ ना ये सब कुछ। तुम्हारी वजह से नहीं, किस्मत की वजह से। वो तहम्मुल से मुस्कुराई। और असद भाई तो यूं भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उन्हें तो बहाना चाहिए था। रही जॉब की बात, तो सच्ची बात है, अब मैं खुद भी इस भाग दौड़ से भी थक चुकी थी। पापा ना भी कहते तो छोड़ देती। नहीं, वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई थी। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी कमजरफी, मेरा खुद गर्जाना रवैया, मेरी जलील और नीच हरकत। मैं क्यों इतनी अंधी हो गई थी? पापा और आप इतने आली ज़र्फ निकले, मेरे झूठ को भी निभाते रहे, उनकी तजलील आमेज हरकतें और बातें बर्दाश्त करते रहे, और मैंने उनके बहकावे में आकर अचानक वो फूट फूट कर रो दी। शायद एहसास जुर्म के बोझ से फटने पर आ गई थी। मैं कहीं नहीं गई थी,
किसी ने मुझे अगवा नहीं किया था। मैं मामू के घर पर थी उस दिन। उनके कहने पर यह ड्रामा रचाया था। इर्सला के असाब पर जैसे कोई बम फट गया था। उसकी नहायत बेयकीन नजरें और हवाइयां उड़ते चेहरे के तासुरात सवाल कर रहे थे। मगर क्यों? मामू मुमानी का ख्याल था कि पापा मारे बांधे मेरी जिद की वजह से अरमगान से रिश्ता करने पर राजी तो हो गए हैं, मगर सारी उम्र उसे और मामू मुमानी को वो इज्जत कदरदानी नहीं मिलेगी जो बेटी के शौहर और ससुरालियों को मैके से मिला करती है। अरमगान हमेशा उनका नंबर 2 दामाद रहेगा। पापा सीधे मुंह बात करना गवारा नहीं किया करेंगे। वो दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे। कुछ ऐसा किया जाए कि वो अज खुद खुशी खुशी इस बंधन को जोड़ने की ख्वाहिश करे और उसे कायम रखने के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त न करे। अगर मैं एक आध दिन के लिए गायब हो जाऊंगी और फिर बाजियाब होंगी तो उनके दिल में कदर होगी कि देखा मामू मुमानी और अरमगान हमारे साथ कितने मुखलिस हैं, इस हाल में भी लड़की को कबूलने पर रजामंद हैं। इस तरह पापा दिल से उनकी फैमिली को मुकाम और मोहब्बत देने पर मजबूर हो जाएंगे। वो बोल रही थी और इर्सला सांस रोक के सुन रही थी। मुझ पर जाने कौन सा कमीना खुदगर्ज लम्हा हमलावर हुआ था कि मैंने उनकी बात मान ली। ये तो शादी के वक्त खुला के ये सब एक सोची समझी साजिश थी। मकाम और मोहब्बत नहीं, बल्कि मालो दौलत और आसाइशों के हसूल के लिए ये घटिया हरबा अपनाया गया। इस तरह एक तो पापा को नीचा दिखाने का मौका मिल गया कि हम तुम्हारी धुतकारी हुई बदनाम लड़की को घर में बसा रहे हैं, और दूसरा बेधड़क फरमाइशें मनवाने और खूब पैसा बटोरने का मौका हाथ लग गया, जो कि उनका असल मकसद था, जिससे मैं अनजान रही थी। मामू मुमानी मेरे साथ अपार्टमेंट में रहते हैं। अरमगान ने ये अपार्टमेंट मामू के नाम करवा दिया है। गाड़ी अरमगान के पास है। पापा के ऑफिस में मुफ्त की खा रहा है बैठ के। निकम्मा बैठा मक्खियां मारता रहता है, या कभी मूड हो तो सिरे से ऑफिस ही नहीं जाता। मुझ पर भी एहसान कि मैं तो तुम्हारे बाप के यहाँ मुलाजमों की तरह काम करता हूँ। तंग आकर पापा ने उसे मुलाजमत से निकालने को कहा है। मामू मुमानी मुफ्त की रोटियों पर ऐश कर रहे हैं। बैठे बिठाए इतना लग्जरी अपार्टमेंट नाम हो गया है। इससे पहले पिंडी की तंग गलियों में किराए के 2 कमरों में रुलते थे। वो तलखी से गोया थी। अब एक मेहरबानी करना, असल सूरत हाल पापा को हरगिज मत बताना। मुझे डर है कि असल सूरत हाल जानकर कहीं वो सदमे से पागल ना हो जाएं। बहुत बुरी बेटी की मिसाल पेश की है तुमने ये कदम उठाकर। इतना मान देने वाले बाप की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया। इर्सला हकीकत जानकर अजहद बुरगुश्ता दिखाई दे रही थी। वेलकम होम। शहरोज ने स्याह फूलदार सूट में मलबूस खुशबाश सी इर्सला को देखकर बेख्तियार उठकर शरारत की थी। किसी मेहरबान की फोन कॉल पर पापा कुछ ऐसे पिघले कि उन्होंने फौरन मुझे ऑर्डर कर दिए, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, अपना रिजाइन वापस ले लो। वो शोखी से मुस्कुरा दी। वो उसकी टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर विराजमान हो चुकी थी। शहरोज के एक एक अंदाज से जिंदगी की तरंग और ताजगी झलक रही थी। उसी ने फोन करके बड़े तरीके सलीके से जिया साहब को कायल करके इर्सला को दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने की इजाजत दिलवाई थी। इर्सला से तो वो इस 1 माह की छुट्टी के दौरान मुसलसल राब्ते में रहा था, हर मामले से आगाह था। मैंने भी आखिर उन्हें कायल कर ही लिया कि ऐसे लोगों की खातिर जिनका अब इर्सला की जिंदगी में कोई रोल भी नहीं रहा, आप उसका बेहतरीन कैरियर क्यों तबाह कर रहे हैं? इतना अरसा करीब रहने के बावजूद भी अगर वो शख्स आपकी बेटी की तबीयत को समझ नहीं सका, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सका, तो फिर उसकी राय या पसंद नापसंद को इतनी अहमियत क्यों दी जाए? लाजमी तो नहीं है कि अगर एक औलाद आपके जज्बात को ठेस पहुंचाए तो आप उसकी फ्रस्ट्रेशन दूसरी औलाद के हकूक जब्त करके निकालें। वो समझदार आदमी थे, समझ गए और फौरी तौर पर अमल भी कर डाला, जिसके सबूत के तौर पर आज तुम यहाँ हो। अच्छा भाई, मेहरबानी, शुक्रिया। अब ये बताओ कोई नई असाइनमेंट है या नहीं? वही शाह हाउस के अपर स्टोरी की डेकोरेशन करानी है। वो पार्टी तुम्हारे अलावा किसी और डिजाइनर को साइन करने पर आमादा नहीं है। क्या बात है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? तकरीबन 1 माह बाद जब वो इस असाइनमेंट से फारिग हुई तो सुफियान शाह ने बड़ी बुर्दबारी और संजीदगी का मुजाहरा करते हुए प्रपोज कर डाला। वैसे तो मुझे ये बात आपके फादर से कहनी चाहिए थी, मगर चूंकि मेरा प्रपोजल एक खास किस्म का फैमिली बैकग्राउंड रखता है, इसीलिए पहले आपकी तरफ से सपोर्ट दरकार है। 3 बच्चे हैं मेरी उम्र तकरीबन 36 साल है। क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी बसर कर सकेंगी? मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे घर को आप जैसी सुलझी हुई और मैच्योर लड़की का साथ मिले। आप सोच लीजिएगा अच्छी तरह। अगर मंजूर हो तो ये मेरी खुशबख्ती, लेकिन किसी भी हालत में मेरे दिल में आपकी इज्जत और वक़ार में कमी हरगिज़ नहीं होगी। वो बेहद स्वभाव से बड़े मैच्योर अंदाज में नरमी से कहकर आगे बढ़ गए थे। वो ज़माने की गर्दिश पर गौर करती रह गई। वो बहुत बुरी तरह भड़का था। इर्सला ने तो यूं ही बात की थी, सरसरी से अंदाज में उससे नई सिचुएशन शेयर की थी, जैसा कि वो हमेशा उससे करती आई थी। मुझे तुम्हारा गुस्सा समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक बात बताई है कि सुफियान शाह साहब ने अपना प्रपोजल पापा के हजूर पेश किया है। पहले उन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी थी। मैंने कहा शादी तो मुझे करनी ही है। फिर रोशान की हरकत की वजह से हमारी फैमिली को जो बदनामी उठानी पड़ी,
اس کے بعد اس قسم کا پرپوزل کوئی اب نارمل بات بھی نہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی اس میں اتنا، ہر بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے مگر جو سامنے کی بات ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بری طرح چڑ گیا۔ ارسلا حیران پریشان اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے، جاتے ہوئے موڈ کیوں آف کر رہے ہو؟ ناراض ہو کر سفر نہیں کرتے۔ اس نے اپنی طرف سے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ درد لے کر بھی سفر نہیں کیا کرتے۔ وہ اسے بری طرح گھور کر پیر پٹکتا باہر نکل گیا تھا۔ اوفو، خواہ مخواہ ناراض ہو گیا ہے۔ لو بتاؤ، اب 2 دن بعد لوٹے گا۔ اتنی دیر تک خواہ مخواہ ٹینشن میں رہے گا اور مجھے بھی یہاں پریشان رکھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی سیٹ پر آئی۔ ایک کارڈ لفافے میں رکھا ہوا تھا۔ ارے، ہیپی نیو ایئر کا کارڈ دیکھ کر اسے شہروز کی مخلصانہ وابستگی پر بے ساختہ ناز ہونے لگا۔ وہ ہر بار ہر موقع پر اسے یاد رکھتا تھا۔ اچھا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی میری ٹیبل پر بیٹھو، جب میں نکل جاؤں تب اپنی ٹیبل پر جانا۔ یہاں کارڈ کا سرپرائز دینا تھا۔ تمہیں حیات کا حاصل سمجھ لیا ہے مگر تمہیں ہم اپنا بنا لے یہ دسترس بھی نہیں۔ بہت عزیز دوست، برسوں سے دل پر حکمران ساتھی، دل میں چھپے اس بھید کو آج میں تم پر عیاں کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل 1 جنوری کو تمہارے اقرار اور پھولوں سے اپنی بقیہ ساری عمر مہکا لوں۔ بہت سارے بیتے پل آگے پیچھے اس کی نظروں میں دوڑتے چلے گئے۔ وہ جانے کتنی دیر تک خیالوں میں ہی گم رہی۔ وہ قدم قدم پر سایہ بن کے ساتھ رہنا، ہر لمحہ خیال، توجہ، احساس، اپنائیت، روشان والے معاملے میں دن رات اپنا ہوش بھلا کر کی جانے والی کوششیں، ہر پل وہ بے ساختہ بے اختیار اسی پر بھروسہ کرتی تھی، اسی کو بلاتی تھی۔ اتنے برسوں سے گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے کیوں نہیں پھوٹے منہ سے؟ اگلے ہی پل اس کے موبائل کا نمبر ملا کر اسے جھگڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بے وجہ اشک بہہ رہے تھے۔ تم منگنی شدہ مجھ سے ملی تھی، کسی کی امانت تھی۔ میں کیا کہتا اور کیسے کہتا؟ وہ اسلام آباد سے باہر آ چکا تھا اور ٹیکسلا کی طرف سفر کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ کم کر کے اس سے بات کر رہا تھا، اور اب اظہار کا ارادہ باندھ کے تمہارے پاس آیا تھا کہ تم نے نئی زنجیریں دکھا دی مجھے پہننے کو۔ کوئی زنجیر نہیں ہے، وہ بے ساختہ رو دی تھی۔ اے خبردار، یہ آنسو میری امانت ہے، خبردار جو انہیں اتنی بے دردی سے بہایا تو میں ایک ایک اشک کا حساب لوں گا۔ فوراً پوچھو انہیں، ورنہ میں خود پہنچ جاؤں گا یہ نیک فریضہ سر انجام دینے کے لیے۔ وہ شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ کل آ جاؤ گے؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی، انداز میں عجیب سی اپنائیت اور نئے نئے اقرار گھلا ہوا تھا۔ کیوں، کل کیا ہے؟ کل ہماری زندگی کا نیا نویلا سورج طلوع ہوگا، وہ مان سے بولی۔ ہاں، کل تو لازمی ہے، مگر تمہارے پاس نہیں، تمہارے پاپا کے پاس۔ اس التجا کے ساتھ کہ ارسلا کے ساتھ 1 ہفتے کے اندر نکاح بھی کر دے۔ بھئی، ہم پکی مہر لگائیں گے آپ کے اوپر، اور 12 بجے ہیپی نیو ایئر کہنے کے لیے فون کروں گا، انتظار کرنا۔ اس نے سرگوشی کی۔ ضرور، ارسلا نے بہت یقین کے ساتھ فون بند کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔